وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتهم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل. سپیکر لگتا بیٹھے میں آئی کو بند کری نہیں، بالکل کو نہ چلا، بالکل بند کری کو نہ ہوگا، بالکل بالکل بند کر رہے، سادی آواز کھول، سادہ بالکل پکے کو مار کھایا پھر ایک پکے دا مسئلہ نہیں، انہا میں آپ ڈاکٹر ہوں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. وقال تعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خياركم. محمد التمی خواہم خداران خدایا التو عشق مصطفیٰ را ایمان مائی طاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام شرفائے ملت بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا سب دوستان دی دینی کانفرنس کے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. بزرگان محترم، آج تسا حضرات دے علاقے آہیر سرخرو دے مقام تے ضلع سرگودا کے اندر دین دا مذہبی تعلیمی اصلاحی پروگرام ہے جس کی غرض و غایت رضائے الہی ہے. تسا حضرات دے اے بات علم چھے آہیر سرخرو دے مقام تے سال ہا سال کنے اے حضرات دین دا پروگرام منعقد کریں دن. اور انہا حضرات دا مذہبی مسلکی تعلق اکابر علماء دیوبند نالے
علماء دیوبند اہل سنت جنہاں دے عقائد تے اعمال تے پاک پیغمبر دی مہر ہے، عملی اعتبار نال اے حضرات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے مقلدن حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی فقہ قرآن تے حدیث دی تشریح دا نام ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کوئی مسئلہ آپ بیان نہ کریں دے ہن، دین دے مسئلے واسطے کتاب اللہ کو سامنے رکھ دے ہن، کتاب اللہ دے نال پیغمبر دا فرمان ملے دے ہن، نبی دے صحابہ مہاجرین تے انصار خاندان نبوت دا طریقہ دے دے ہن۔ شاید اکثر لوگوں کو علم نہ ہو سی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ صحابہ دے شاگردن حضرت ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک کو ڈٹھے، حضرت ابو طفیل کو ڈٹھے، حضرت عبداللہ کو ڈٹھے۔ حضرت ابو حنیفہ نے تابعین کو علم حاصل کی تھے، حضرت امام محمد باقر کنے حدیث کا سبق پڑھے، حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام جعفر صادق انہوں بندے ہم درسن، انہیں دا زمانہ ہی کوئے، انہیں دا مدرسہ ہی کوئے، انہیں دی تعلیم ہی کوئے، انہیں دا عقیدہ ہی کوئے۔ جڑے میرے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے پاس حضرت ابو حنیفہ موجود ہوون ہا، کوئی آدمی مسئلہ دریافت کر رہا، حضرت امام جعفر صادق سے اشارہ کر کے فرمینے ہن میرے پاس بڑا عالم موجود ہے، اج مسئلہ ابو حنیفہ نسے سی۔ امام ابو حنیفہ مسئلہ فرماون ہا، امام جعفر صادق تصدیق کرے ہن اللہ دی قسم ابو حنیفہ دی بات سچی بات ہے۔ اس واسطے سارے اکابر علماء دیوبند صحابہ اہل بیت دی غلامی دے اندر، صحابہ اہل بیت دے تربیت یافتہ حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے اعتماد کریں دن، حضرت ابو حنیفہ دی فقہ تے عمل کریں دن۔ اکابر علماء دیوبند دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جنے اتے نبی دی مہر نہ ہوئے، صحابہ دا عمل نہ ہوئے، اہل بیت دی ہدایت نہ ہوئے۔ علماء دیوبند دا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جرا فقہ حنفی دے مطابق نہ ہوئے۔ سارے مسلک دی یہ خصوصیت ہے، اسا عقائد تے اعمال سنیا سنایا گل ہی نال تسلیم نہ کریں دے، بلکہ شریعت دے اصلی ماخذ لکھتے ہیں، مصادر اصلی کو لکھتے ہیں، جڑی شے کتاب و سنت کرے ثابت تھی وے او کو منینے ہیں، جڑی شے کتاب و سنت نہ ہوئے سارے اسلاف نے او کو قبول نہ کیتا ہوئے، سارے حضرات او کو قبول نہیں فرمے دے۔ اے وضاحت میں اس واسطے ضروری سمجھیے کہ آہیر سرخرو دا سٹیج سارے بزرگ دا پرانا سٹیج ہے۔ میں چاہنا جو این سٹیج تو سچی سچی بات نکلے، کمزور بات اتھا بیان نہ تھی وے۔ اساں کئی بندے دی ذاتی طور تے مخالفت نہ کریں دے، ذاتیات کی بات تے کہیں دا انکار نہ کریں دے، دین دی بنیاد تے گل کرینے ہیں، سچی گل کرینے ہیں، سچی بات قبول کرینے ہیں، سچ بیان کرینے ہیں، سچ دا مطالبہ کرینے ہیں۔ جڑا عالم آوے مسئلہ دکھاوے، ہکو مطالبہ ہے جو پاک نبی دی مہر دکھاوے۔ لوگ چاہندیں سارے رسمہ چلن، سارے رواج چلن، ساری قوم تے برادری دا طریقہ چلے،
سارے علاقے دا طور طریقہ ہوئے. میرے پیارے دوستو اسا کلمہ سونے نبی دا پڑھے, اسا پاک پیغمبر دی غلامی دا وعدہ کیتے, حضرت نبی دی تابعداری دا عزم کیتے. سونے محمد کنے وڈا نبی کوئی نہیں, رسول کوئی نہیں, پیغمبر کوئی نہیں, ہادی کوئی نہیں, مرشد کوئی نہیں. باقی نبی علاقے دے نبی سونا محمد کریم نبیوں دا نبی, حضرت نبی دی نبوت عالمی نبوت ہے. خدا نے سارے آقا کو ختم نبوت دا تاج پوائے. اے تاج وہ ہے جرا آدم تو لے کے عیسیٰ تک کہیں پیغمبر کو نہیں ملیا, ملیے تو صرف آمنہ دے لال کو ملیے. اس وجہ تو سارے اکابر, سارے اسلاف, اہل سنت والجماعت, تمام مشائخ اس بات تے متفقن, علماء دیوبند اس بات تے متفقن کہ خدا دی ساری خدائی کٹھی کرو, ساری خدائی دا مقام گھٹے تے کلے سنے محمد دا مقام بند. یہ کوئی مبالغہ آرائی دی بات نہیں, بے جا محبت دی بات نہیں, اضافے دی بات نہیں, غلوف دی بات نہیں, بلکہ میں حقیقت دی ترجمانی پیا کرینا, تسا حضرات تک سچا سچا پیغام پیا پہنچینا. سارے نبی کو منو لیکن سنے محمد کریم کو منو. کوئی آدمی حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھے, کوئی آدمی حضرت نوح دا کلمہ پڑھے, کوئی آدمی حضرت داؤد دا کلمہ پڑھے, کوئی آدمی حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھے, اتنے تئیں مومن مسلمان نہیں تھی سکتا جب تک کلمہ سنے محمد کریم دا نہ پڑھے. حضرت نبی علیہ السلام دی تابعداری ضروری ہے, سونے پیغمبر دی غلامی ضروری ہے, حضرت پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت تے محبت ضروری ہے, حضرت نبی دے نقش قدم تے چلنا ضروری ہے, حضرت نبی دی پیروی ضروری ہے, سونے نبی علیہ السلام دی اتباع ضروری ہے. اس واسطے کہ تمام نبی رسول دا سردار سونا محمد کریم ہے. سچے الوے نہیں میرے, جلدی بولو, میں نظریے دی گل کرنی. سچے یہ سارے اکابر دا عقیدہ ہے, سارے اکابر دا موقف ہے, اہل سنت دا نظریہ ہے, علماء دیوبند دا فیصلہ ہے. تساں حضرات قلب و جگر دے اوتے لکھ کے لے جاؤ. میرا عقیدہ, میرے والے بزرگ دا عقیدہ, مدنی کریم چودہ طبقہ نے سردار, دو جہانوں نے سردار, نبیوں تے رسولوں نے سردار, نور تے بشر دے سردار, اولین تے آخرین نے سردار, کارخانہ کائنات دے اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی نہ آج تک پیدا تھی نہ قیامت تک پیدا تھی. پاک از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, سونے دا درجہ رب تو گھٹے تے رب دی ساری مخلوق کرنے واتے. جب نبی دا مقام اونچا ہے, جب نبی دا درجہ اونچا ہے, تو میرے پیارے تابعداری بھی تو نبی دی کرو, فرما برداری بھی تو سونے پاک نبی دی کرو. بل علاقے جا رسمہ کیوں چلیں دے ہو, قوم تے برادری دا رواج کیوں سامنے رکھیں دے ہو, آباء و اجداد جہاں گلہ کیوں پورا کریں دے ہو, کلمہ نبی دا پڑھ دے ہو, رسمہ پیوں دا دے جا پورا کریں دے ہو, نبی کو کیا موڈی کس ہو. میں تسا حضرات کو یہ دعوت دیون واسطے آیا, نبی دا کلمہ پڑھ دیو, پیغمبر دے در تے آ جاؤ. حضرت نبی کو پوچھو عقیدہ کیواں ہوئے, سونے نبی کو پوچھو عمل کیویں ہوئے, حضرت نبی کو پوچھو سارے معاملات کیویں ہوون, حضرت نبی دی حدیث کو پوچھو سارا چلنا پھرنا کھانا پیونا کیویں ہوئے, ساری معاشرت کیویں ہوئے, ساری تہذیب کیویں ہوئے, ساری شادی کیویں ہوئے, ساری غمی کیویں ہوئے. اللہ دی قسم مسلمانوں, پیدائش تو لے کے موت تک, کلمے تو لے کے وضو تک, نماز تو لے کے جنازے تک, مسلمانے دا ہر مسئلہ اوے ہوئے جویں 14 طبق دا سردار فرماوے. سبحان اللہ. بس یہ سارا واضح, یہ ساری تقریر ہے. اگر تو کوئی گل اج سمجھ آ گئی تو صحیح تو کار بند تھی گئی ہوئے تو انشاءاللہ زندگی دا رخ بدل ویسی. کوشش کرے سو کچھ نہیں بولے دے, مل کے نہیں بولے دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے ہن, اج آسمانے تے زندہ موجود ہیں, قیامت دے قریب دوبارہ زمین تے تشریف لے آسن, کلمہ سنے محمد دا پڑھ سن تے فیصلہ نبی دی شریعت کے مطابق کرے سن. سچے نبی دا ہون سچا کلمہ نہیں چلتا, پچھلے سچے پیغمبر دی سچی شریعت نہیں چلتی, آسمان والی سچی کتاب دا فیصلہ ہی نہیں چلتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار تورات دے ورکے پڑھتے پے, حضرت طبیب دی نظر پائے گئی, آپ کا چہرہ مبارک ناراضگی کنے متغیر ہو گیا. صحابہ نے حضرت عمر نو متوجہ کیتا, عمر تو سا تورات پڑھتے ہو, حضرت پیغمبر خفا پہ ہوندن, حضرت نبی علیہ السلام دے چہرے مبارک دا رنگ متغیر پہ ہوندے. حضرت عمر دی نظر پائی, جلدی جلدی تورات دے ورکے رکھ دیتے تے توبہ استغفار کرن لگ گئے. اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسول
ہوئے میں اللہ پاک کرے پناہ منگدا اللہ دی ناراضگی کرے توبہ کرے نا حضرت نبی دی ناراضگی کرے توبہ کرے نا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی و رسولا میں اللہ پاک دے رب ہون تے راضی اسلام دے دین ہون تے راضی سنے محمد دے نبی ہون تے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیًا عمر میرے سامنے تورات پڑھ دیں اگر تورات والا نبی جناب موسیٰ موجود ہونا اللہ دی قسم ہے میری تابعداری دے سوا اونا گزارا بھی کوئی نہ تو اندازہ کرو کہ موسیٰ آونیے تو وہ بھی کلمہ میں محمد نہ پڑھ سی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین تے تشریف گنا سن کلمہ سارے نبی دا پڑھ سن فیصلہ شریعت دے مطابق رسے سن تلاوت اپنی کتاب کی نہ کرے سن تلاوت کرے سن تو قرآن مجید بھی کرے سن میں حدیث پاک کے اندر ایک عجب چیز دیکھیے محدثین دی تشریح نال دیکھیے اگر تسا توجہ کرنے ہو تو میں تمہارے سامنے پیش کرے نا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت دے قریب زمین تے نازل تھی سی بیت اللہ دا طواف کرے سی میں محمد مدینے آسی پہلے میری قبر تے حاضری دے سی یسلم علیہ میں سلام کرے سی ولا ردنا علیہ میں محمد عیسیٰ دے سلام دا جواب دے سا علامہ بدر الدین عینی لکھے نن حضرت عیسیٰ نو جڑے میرے کئی چیز دی وضاحت دی ضرورت تھی سی حضرت عیسیٰ نبی دے روزے تے آسی حضرت نبی کو ہدایات حاصل کرے سی حضرت نبی کنے مسیحت دریافت کرے سی حضرت پیغمبر جی میں دسے سن اوے عمل کرے سی اگر کئی مسئلے کے اندر عیسیٰ کو ضرورت تھی سی جو میں کو تشریح کی ضرورت ہے عیسیٰ تشریح آپ وہ نہ کرے سی حضرت عیسیٰ تشریح سونے پیغمبر کرے بن کے طلب کرے سی سچے کچھ نہ بولے جب اتنی اہمیت ہے حالانکہ عیسیٰ نبی ہاں عیسیٰ کی گل نہیں چلتی تیرے میرے باپ دادا یا رسم کیویں چلتے سارا طریقہ کیویں چلتے سارا رواج کیویں چلتے اس واسطے پیغمبر علیہ السلام دو ٹوک الفاظ ہی فرما گئے امت دی رہنمائی فرما گئے علماء اکثر تو کو سنویندے رہ ویندن جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے لوگ 72 فرقے تھی گئے میری امت دے لوگ 73 فرقے تھی ویسن کلہم فی النار سارے لوگ جہنم دے اندر ویسن ایک جماعت جنت دے اندر ویسی ما علی علیہ واصحابی جڑے رستے تے میں محمد پہ جانا میری جماعت پہ جانی یہ رستہ کامیابی والا رستہ ایمان اللہ سو وضاحت ہو نہیں گئی بولے نہ نہیں سارے بولو یار وضاحت ہوئی ہے کہ نہیں بولے نہ نہیں زودن بولو یار جلدی بولو بلکہ آپ نے مزید وضاحت کی تھی آپ نے بالکل گل کو کھول کے بیان کر دیتے سیاست جو روایات جناب کے سامنے پیش پیا کرینا تسا حضرات کی ضیافت تباہ پیا کرینا تسا حضرات کے نظریے کی تعمیر کے بنیاد کو مضبوط پیا کرینا حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین لوگوں میرے طریقے نو مضبوط پکڑو میرے خلفاء دے طریقے نو مضبوط پکڑو میرا طریقہ بھی سنت ہے تے میرے خلفاء دا طریقہ بھی سنت ہے کتنی گل صاف تھی یعنی کوئی مسئلہ اگر سمجھ نہ آوے تو میرے خلفاء ابو بکر عمر عثمان کو رہنمائی حاصل کرائے جڑا کم اے کر گئے او کم بھی میں محمد دی سنت ہے سچے جلدی بول یار کچھ بول یار مل کے بول یار تھوڑا جہا سرگودے والا اگو دتیا حضرت نبی علیہ السلام نے مزید فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم فتدو بالذین من بعدی ابی بکر و عمر لوگوں نہیں پتا میں محمد کتنا سا دنیا کے اندر رہا میں بھی دنیا چھڑ کے چلا ویسا میرے بعد میرے ابو بکر عمر دی غلامی کرا ہے ابو بکر عمر دی تابعداری کرا ہے ابو بکر عمر دی اقتدا کرا ہے گل صاف تھی ہے کوئی نہ بولو یار اگو تیا حضرت نبی علیہ السلام دے پاس ایک بی بی مسئلہ پوچھنے واسطے آئیے یا رسول اللہ مسئلہ دریافت کرنے آپ نے فرمایا کل آنا عرض کر دی یا رسول اللہ میں کل آواں تے تسا نہ ہو میرا مسئلہ تو رہ گیا
کون وضاحت کرے سی، کون سمجھے سی، دین دی تشریح کون کرے سی، میں نے دین کون سمجھے سی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی بندی خبر من دی ضرورت نہیں، کل مسئلے واسطے آویں، اگر تو آویں تے میں موجود نہ ہوا فاتی ابا بکر، ابو بکر صدیق موجود اسی صدیق دے پاس آویں۔ سرگودے والے کیا سمجھے ہو؟ یعنی پیغمبر کا مطلب ہے دس نہیں گئے جو میں محمد کا جانشین ہو سی تو ابو بکر صدیق ہو سی۔ سچے اچھی بول یار، اگر یہ حدیث کا مطلب نہیں جڑا میں سمجھ رہا تو دس چاہیے کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کل آویں یا رسول اللہ میں آواں تو تسی نہ ہو سکتے دنیا تو روانہ تھی ونجو، میرا تو مسئلہ رہ گیا، میری تو گل رہ گئی، میں کو مسئلہ کون دسے سی؟ آپ نے فرمایا میں نہ ہوا ابو بکر تو ہو سی۔ یہ مطلب ہے پیغمبر دے مصلی دا وارث کون ہے؟ بولیدا نہیں یار، نبی دے ممبر دا وارث کون ہے؟ سونے نبی دی مسند دا وارث کون ہے؟ حضرت نبی دا خلیفہ کون ہے؟ حضرت نبی دا جانشین کون ہے؟ تفسیر کمی دے اندر آیا حضرت نبی نے اپنی گھر والی حضرت حفصہ نو فرمایا حفصہ میں تینوں گل دساواں ان ابا بکر یلیل خلافت من بعدی ثم بعدہ ابو کے، میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے، ابو بکر دے بعد تیرا ابا۔ بی بی سے بات کرتی یا رسول اللہ من اخبر کا کہ خبر دی تھی کہ فیصلہ کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ اللہ اخبرنی، اللہ نے مینوں خبر دیتی میرے بعد خلافت والی ابو بکر ہے تے ابو بکر دے بعد عمر نے۔ میرے تے اعتماد نہ کر، تفسیر کمی تے اعتماد کر۔ کمی صاحب نقل پہ کریں نبی فرمائے میرے بعد میرے مصلی دا والی ابو بکر ہو سی، میرے بعد میرے ممبر دا مسند نشین ابو بکر ہو سی۔ سچے اچھی بولیا۔ آپ علیہ السلام مرض الوفات دے اندر نماز دا ٹائم ہو گئے، صحابہ پوچھتے پہ آپ نے وضو فرمائے، تکلیف دا غلبہ تھے، غشی تاری ہو گئی، تھوڑی دیر دے بعد افاقت ہے، صحابہ انتظار ہی چل۔ آپ نے فرمایا نماز ہوئی؟ یا رسول اللہ نماز تو نہیں ہوئی، جناب کی اجازت تو بغیر جناب کے مصلی پہ کون آ گئے؟ اصل تو انتظار ہی کھڑے ہیں، تو آؤ تے نماز پڑھاؤ۔ صحیح بخاری جی موجود ہے، مشکات جی موجود ہے، سیاست روایتیں جی موجود ہے، نہج البلاغہ درہ نجفیہ دے صفحہ 225 تے بھی موجود ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام لوگوں نماز خود پڑھے نیان فلما اشتد بہ المرض، آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی، امر ابا بکر ان یصلی بالناس، حضرت نبی سے فرمائے صدیق میرے مصلی تے تو آتے لوگوں کو نماز تو پڑھا۔ حوالہ نہ ہوئے اسا مجرم، حوالہ ہوئے تو بھی من میں بھی من۔ ابو بکر کو آنکھو میرے مصلی تے آوے لوگوں کو نماز پڑھاوے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینا جڑے والے پیغمبر نے صدیق دے بارے فرمائے میں پیغمبر دے قریب موجود ہم، میں غیر حاضر نہ، میں نبی دے پاس، بلکہ حضرت علی فرمینا میں بیماری نہ ہم، میں کوئی عذر ہی نہ ہم، غیر حاضر بھی نہ ہم، بیماری نہ ہم، صحت مند ہم، تندرست ہم، حاضر ہم، پیغمبر دے قریب موجود ہم۔ سونے پاک نبی علیہ السلام نے میری موجودگی فرمائے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر کو آنکھو میرے مصلی تے آوے لوگوں کو نماز پڑھاوے۔ شاہ علی فرمائے دے میں کو پتہ لگ گیا پیغمبر دے بعد کہیں دا مقام ہے تو ابو بکر صدیق۔ سچے اچھی بول، زودن بول، چھکے بول۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس دن بیان کی تھے والذی جاء بالصدق وصدق به، ایک بندہ سچائی دا پیغام لے آمن والا، ایک بندہ سچائی دی تصدیق کرن والا۔ علامہ طبرسی تفسیر مجموع البیان لکھے حضرت جڑا سچائی دا پیغام لے آمن والا او حضرت نبی ہے، جڑا سچے نبی دی تصدیق کرن والا اے بندہ نبی دا یار ابو بکر صدیق ہے۔ فرصت ملے تو اپنا گریباں بھی دیکھ لے، اے دوست یوں نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ۔ علامہ طبرسی آدھے یہ آیت ابو بکر صدیق دے شان چاہیے، سچائی دا پیغام لے آمن والا نبی ہے تے سونے پاک نبی دی تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ یہ بات تو ذہن چھوڑے نبی دا پہلا یار ابو بکر ہے، نبی دا پہلا دوست ابو بکر ہے، نبی دا پہلا ساتھی ابو بکر ہے، نبی دا پہلا تعلق دار ابو بکر ہے۔ ابو بکر جڑے والے سونے نال دوستی قائم کیتی ہے انہوں نے حضرت علی پیدا کوئی نہ تھا، حضرت علی دا جمنا پاتی تھا، حضرت علی بہت چھوٹا ہے، صدیق نبی دا پہلا یار ہے۔
صدیق نبی دا پہلا رفیق ہے، صدیق نبی دا پہلا دوست ہے، صدیق نبی دا پہلا ساتھی ہے۔ ابو بکر صدیق پہلے پیغمبر دا کلمہ پڑھے، حضرت نبی علیہ السلام دی دعوت سن کے لبیک آکھے۔ ایو علامہ طبرسی مجموع البیان ہی پہ لکھ دے، انہو اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اظہار پہلے سیدہ خدیجہ کے سامنے کیتے، کیونکہ وہ نبی دی گھر والی ہے۔ بی بی خدیجہ کے بعد آپ نے ان اظہار ابو بکر کے سامنے کیتے۔ مردوں میں جو پہلا بندہ جس نے نبی دا کلمہ پڑھے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پہلا کلمہ پڑھنے والا بھی صدیق ہے تے پہلی تصدیق کرنے والا بھی صدیق ہے۔ اس واسطے ایک وعدن صدیق کیا دن بولے تو نہیں بھیجا، جلدی بول چاہ ایک کیا دن۔ کئی بندے میں کہنے پوچھتے ہوتے ہیں تو اس کو صدیق تو سچا بڑا ہے، اللہ دی قسم کو صدیق میں نہیں بنایا۔ آپ میں تے دساں ابو بکر کو صدیق بناون والا کون ہے؟ اللہ پاک نے سونے نبی نو معراج دا شرف عطا کیتا۔ حضرت نبی آسمان دی سیر کر کے واپس پیاں، حضرت جبرائیل پیغمبر دے نال رستے دے اندر مذاکرہ ہویا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ پاک نے بڑا لمبا سفر کرائے، مینوں مسجد اقصی وکھائیے، آسمان دی سیر کرائیے، جنت دی سیر کرائیے، جہنم دے مناظر وکھائیں، اتنا لمبا سفر کرا دیتے جن ویلے میں محمد لوگوں نے سامنے بیان کرے سا لوگ انکار کرے سن، کوئی تسلیم نہ کرے سی۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ پریشان تھی مدی ضرورت نہیں، اور کوئی بندہ منے نہ منے، ابو بکر تو منے سی کیونکہ ابو بکر صدیق ہے۔ تیری چس کوئی نہیں، یہ ابو بکر کو لقب پہلے جبرائیل لیتے ہیں۔ کیا لیتے؟ ارے یا رسول اللہ بیا کو منے نہ منے، ابو بکر تو منے سی کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور صدیق منے یا نہیں منا؟ بول یار۔ آپ علیہ السلام جب واپس تشریف گھنا ہے تو مشرکین دے سامنے حال بیان کیتے میں رات میں آسمانے تے گیا تے میں سیرا کر آیا تے جنت ویکھ آیا۔ سارے انکار کرن لگ گئے کہ میں ہو سکدے رات دے ایک لمحے گئے او تے واپس ہی آئے ہوئے تے نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ساری دل نہیں منے دی، یہ تو سارا دماغ نہیں تسلیم کرے گا، یہ تو خلاف عقل بات ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام فرمائے میں کنے سوالات شروع کر دیتے نے، مسجد اقصی ویکھ آئے ہو، دروازے کتنے ہن، کھڑکیاں کتنے ہن، مسجد روشن دہن کتنے ہن۔ حضرت نبی سے فرمائے مسلم دی حدیث ہے فقربت قربتا ما قربت مثلہ قط، میں محمد ایسا پریشان تھیا میں یوں جہاں پریشان کریں نم تھیا، ان دی وجہ ہے کہ میں مسجد دروازے گنتی تو نہ کیتے ہن، میں نے کیا پتا دروازے کتنے ہیں تے کھڑکیاں کتنے ہیں تے روشن دان کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں تے شتیر کتنے ہیں تے بالے کتنے ہیں، میں کوئی گنتی کرنے واسطے تو نم گیا۔ اگر میں دسیندا تو میں نے پتہ کوئی نہیں، اگر نہیں دسیندا تو مشرکین مکہ انکار کریں کہ تسا معراج کر کے کوئی نہیں آئے۔ میں بڑا پریشان تھیا، بڑا گھبرا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر گھبراؤن دی ضرورت نہیں، تو کو نبوت تاج میں پوائے تیری نبوت دی حفاظت میں کرے سا۔ یا اللہ میں کی میں جواب دیواں؟ فرمایا میرا پیغمبر دیکھو تو صحیح، اللہ پاک نے حضرت نبی تے مسجد اقصی دے درمیان، حضرت نبی تے بیت المقدس دے درمیان تمام پردے ہٹا کے تے مسجد اقصی نو سامنے کر دیتا۔ فرمایا میرا پیغمبر اے سوال کریں دے ونجن تے تساں ویکھ کے جواب دے ونجو۔ سچے سچے بول، لیکن جی قسمت چاہو ایمان گھنا ہے، جی قسمت کوئی نہ ایمان نہیں گھنا ہے۔ معجزہ آدھا ہی کن جرا عقل کو عاجز کر دے دے، معجزہ ہوتا ہی تب جو بندے غور کریں، لیکن جرا بدبخت ہوئے غور کریں دے، بول یار غور کریں دے، وہ تو غور نہیں کریں گا، وہ تو الٹا گن دے کو۔ نبی سے فرمائے ابو جہل بھجدا ودے، اج نبی دی نویں گل ہتھ آئیے، آدھے میں راتوں رات آسمانے تو تھی آیا، انہیں پتہ لگ دے دوڑدا ابو بکر دے در تے آئے، آج ابو بکر دا امتحان لینے ہیں۔ صدیق کو سجے ابو بکر آج تیرے کو فیصلہ کرواؤں، آپ نے فرمایا کیا؟ کوئی بندہ آکھے میں رات آسمانے تے گیا تے واپس آ گیا، ہو سکتے ہوں تسا ہو آئی فیصلہ کر دے ہوا، میں ہوں آئی فیصلہ کر دے وہاں، لیکن اگو سنن والا تو تے میں تھا نا، ہمیں سنن والا تو ابو بکر صدیق آ۔ واہ صدیق تیری عظمت تو قربان، تیری بصیرت تو قربان، تیری فراست تو قربان، تیرے ایمان دے جذبے تو قربان، تیرے نبی دے عشق تو قربان۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے پہلے ایدس دعویٰ کرن والا بندہ کون ہے؟ وہ کہ کوئی، آپ نے سنا کوئی نہ، تو دعویٰ کی دکھڑی تو جھوٹا ہی نہیں،
دس دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ جڑے ابو جہل مجبور تھیا آکھن لگا یار مجبور کرے نہیں، جڑے یار دا کلمہ پڑھی و نہیں تیرے یار دعویٰ کیتے جو میں راہ آسمانہ تو معراج کر آیا۔ اللہ دی قسم آئی سرخرو والا میں تینوں سناوا، میرے پیر ابو بکر صدیق نے فرمائے ابو جہلا اگر میرے آقا نے دعویٰ کیتے میں تصدیق کرے نا کہ میرے آقا نے سچ فرمائے۔ ہاں ٹھردے نہیں ٹھردا کچھ ہی بول یار زور نال بول، میرا یہاں ٹھر پوے سچے آخر لگا ابو بکرا سونے نبی دی ہر گل دی تصدیق کرے نہیں، کوئی دلیل پیش نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بد نصیبہ دلیل دی کیڑی لوڑ ہے؟ آخر لگا پھر بھی کوئی دلیل پیش کر۔ آپ نے فرمایا سونا کر دلیل منگدائی، جبرائیل میرے نبی دا خادم ہے، آسمان تو زمین تے آندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے، اور بدبختہ جنا خادم آ جا سکدے انہاں مخدوم نہیں آ جا سکدا۔ کہ فرمایا کہ پیغمبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، صراط دین کے راہ پر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ سدرا کی منازل سے گزر کر آ گئے ہوں گے، یقیناً عرش اعظم سے اتر کر آ گئے ہوں گے۔ جب نوکر آون سکتے انہاں آقا تے مخدوم کیوں نہیں آون سکتے؟ نبی صحیح فرمایا ابو بکر تو صدیق ہے، تو کون ہے؟ جلدی بول یار، ٹھیک ہے بول یار، تھوڑا جاگو دتیا۔ حضرت ابی علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ دے اوتے چڑھن، حضرت ابو بکر نالے، حضرت عمر بھی نالے، حضرت عثمان بھی نالے، پہاڑ تے کپ کپی تاری ہو گئی۔ حضرت پیغمبر نے پیر مارا، فرمایا اسبت احد احد ٹھہر جا، کیوں پیا کم دئی تیرے اوتے کپ کپی تاری کیوں ہو گئی ہے؟ فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ عربی آوی ہاں تو تڑپ گیا ہوں، عربی جو نہیں آوی تو انگریزی نال محبت کر، کبری تک کم دے سی، ڈگریاں حاصل کرو۔ بچے کو قرآن مفت نہ پڑھاویں، قاری صاحب مفت پہ پڑھیں دے اللہ واسطے نہ پڑھاویں، پتر کو پڑھاویں داخلہ فیس 75,000، ماہانہ فیس 15,000، وہ پیسے خرچ کر پڑھا، قبر حشری فائدہ تھی سی۔ عربی نال کیا فائدہ تھی؟ نبی نال عشق دا نعرہ مرے دے، نبی نال پوری محبت نہیں کریں دے۔ سرگوزے حالا میں تیری خیر خواہی دا پیغام کن کے آیا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے میرے نال محبت کرنے والا اگر میرے نال محبت کرے نہیں، میری زبان نال محبت کر، میں محمد دی زبان عربی، قرآن مجید دی زبان عربی، میں محمد دا فرمان عربی، قبر دا سوال و جواب عربی، میدان قیامت دا نامہ اعمال عربی، ملائکہ دی زبان عربی تے جنت دی زبان بھی عربی۔ تھوڑی جی تو محبت پیدا کر، تھوڑا زیادہ عربی نال تعلق پیدا کر، تیرے مذہب دی زبان ہے کرے سو مشکل لگے۔ مدرسہ مفت چلائی پہ سارے مدرسے نہیں ویا میں، دن رات قرآن پہ پڑھے ہیں سارے مدرسے نہیں ویا میں، 5 ٹائم اذانہ پہ دینے ہیں نماز واسطے نہیں ویا میں، تمہارے کو ٹائم کوئی نہیں، تسا خالی مصروف ہو۔ اے تو میرا پیارا آسن خبرہ تے پوسن خبرہ وقت پتہ چل سی جو انہیں فقیر درویشن مقام کیا ہے۔ میں وہ شمالی علاقے کا دورہ کرن گیا ہم اتو ولایا، اتو میں کو ساتھی رشے جو سی پہ ایک روڈ پہ بڑھنا ہا تو قبرستان آ گئے، وہ حکومت بڑی مجبور تھی ہے، انہیں کہ بھئی اساں میں کرنے تو نہیں سے کوشش تو ساری ہونی ہے، قبرستان تے اتنے روڈ نہ بنے لیکن مجبوری ہے، بس آ جائے کیسا کوئی اجازت لے ہو ایک ہفتے دی سارا قبرستان ہے، سارے آبا و اجداد کا قبریں قبریں کھول کے اپنے بزرگوں کو منتقل کرنے ہیں۔ انہیں کہ بھئی تو کر سکتے ہو تو کرو، علماء رکے دے رہے گا بھئی یہ کام نہ کرو، قبریں کھولن جائز کوئی نہیں، لیکن عوام کتنا منے ہوئی ہے وہ شروع تھی گن پرانا قبریں کھولن۔ میں کوتا ساتھی سنائے کئی پرانا قبریں جو لوگ کھوجن قبریں دے بھی اگ پہ پھڑک دی ہے، بندے سڑ گئے، ہاتھ سڑ گئے، پیر سڑ گئے، پہی سڑ گئے، اکھا منہ سڑ گئے، ہسپتال گئے پین، ڈاکٹر علاج کرنے پین مگر علاج کارگر نہیں پیا تھیندا، دنیا حیران پریشان ہے۔ اسد ایویں آدھا سے جو مولوی کوڑ ودے مرے نن یارو واقعی قبر تے جہنم بڑا لاچن، اور انہیں میں کو واقعہ سنایا جو ساری بستی دا ایک درویش ہا، ایک فقیر ہا، مسجد لوٹے بھریندا ہا، جھاڑو دیندا ہا، صفائی کریندا ہا، 5 ٹائم اذانہ دیندا ہا، لوگوں کو نماز واسطے بلیندا ہا، لوگ آدھے نے بڑھڑا بندہ ہے، فارغ آدمی ہے، نکما آدمی ہے، نماز نہ پڑھے تو کیا کرے۔ میں کو لوگ رو کے بیان کیتے توسی صاحب اساں بزرگ دی قبر کھولیے، او مسجد خادم دی قبر کھولیے، او 5 ٹائم دے بانگے دی قبر کھولیے، او فقیر درویش اللہ والے دی قبر کھولیے۔ اللہ دی قسم ہے دل قبر کھول کے ڈٹھے اساں ڈٹھے ایویں لگدا ہا گلاب دے تالا تازہ پھلے نال بھری نہ تھا۔ میں تھوڑی بھلائی واسطے پیا سنایا، باقی تھوڑی مرضی منو نہ منو، باقی وقت رہے تھوڑا گئے وے مارکا
یہ تو کو دس دیا تھوڑا وقت میں چکی دا پھیر ہے پتہ نہ لگ سی تو تے میں رب دی عدالت دی گئے کھڑے ہو ایک منٹ لگ سی پیغام آسی دنیا دی کوئی طاقت موت کرے بچا نہ سکسی اگلے جنازہ پڑھ دیں دیری نہیں کر جاتا یار جلدی دفن کرو ساکو تو ڈر پہ لگ دے خبر ہے تیرے میرے نال کیا ہونے والا ہے میرا پیارا دنیا دا مکان چنگا بڑے نہیں کو قبر دا مکان ہی چنگا بڑا قرآن نال محبت فرما نماز نال محبت فرما تک قبر ہی کم دے سی میں حدیث ہی پڑھی ہے نمازی بندہ قاری بندہ حافظ بندہ عالم بندہ ذاکر بندہ شاغل بندہ اللہ والا بندہ قبر کے اندر قرآن دی تلاوت بیٹھا کرے حدیث ہی چے سچے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائے اسا خیمہ لاونا زمین تے کلا ٹھوکے سے سانو پتہ نہیں چلیا شاید پرانے زمانے کی کوئی قبر آئی قبر کھل گئی ہے سوراخ ہے آواز آمن لگ گئی ہے میں جو کان لائے بندہ قبر قرآن دی تلاوت بیٹھا کرنا حضرت عبداللہ ابن عباس نبی دے چاچے دا پترے رے حضرت عباس کا شہزادہ ہے آدھے ساتھیوں ٹھہرو میں سونے نبی کو حال سناواں حضرت عبداللہ ابن عباس بارگاہ نبوت حاضر ہو گئے یا رسول اللہ زمین کھل گئی ہے تلے قبر آدمی قرآن دی تلاوت کیا کر دے آپ نے فرمایا عبداللہ کیڑی سورت تلاوت کریں گے حضرت عبداللہ نے بیان کی تھے یا رسول اللہ میں سنایا بندہ پڑھتا پے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا حضرت نبی صحیح فرمایا عبداللہ اے سورت نجات دینے والی سورت ہے جڑا بندہ روزانہ سورت ملک پڑھتے اللہ دی قسم ہے این بندے کو قبر دا عذاب نہیں ہوتا میں تے کو مشورہ دے سا امیر ہیں فقیر ہیں سردار ہیں زردار ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں مردن عورتیں چھوٹے ہو بڑے ہو میرے پیارے نبی دا کلمہ پڑھ دیو ای رستے تے واللہ تو کو فائدہ تھا قرآن نال محبت کرو فائدہ تھی سی نماز دی پابندی کرو فائدہ تھی سی دین والا ماحول پیدا کرو تو کو فائدہ تھی سی خدا تے مصطفیٰ دے راہ تے چلو تو کو فائدہ تھی سی اے زندگی چند روزائی بے دھوکے جنہ روا ہے اے مال فانی ہے اے دولت بے وفا ہے اے حکومت بے وفا ہے اے زمینہ بے وفا ہے اے مربع بے وفا ہے اے جائیداداں بے وفا ہے اے دکاناں بے وفا ہے اے فیکٹریاں بے وفا ہے اے سونا چاندی بے وفا ہے اے مال مویشی بے وفا ہے اللہ دی قسم ہے تیرا صدقہ پتری طرح بے وفا ہے تیرے نال وفا کرے سی طرح عمل کرے سی طرح عقیدہ کرے سی بڑے سو کوشش کرے سو سارے بندے نہیں یاد ہے میرے بھائیو گناہ چھوڑو گناہ کنے توبہ کرو گناہ گندگی دا نہ ہے گناہ گار بندہ جنت ہی نویسی جنت پاک صاف لوگیں دی جاہے دعا کر اللہ تے کو میں کو نیکی دی توفیق دے کچھ امین آکھ مل کے امین آکھ جو قرآن نال محبت کرے سو سنت نال محبت کرے سو عربی زبان نال محبت کرے سو اور سونے دا فرمان کھڑا سنے نا اتنی تعمیر واسطے گلہ عرض کر دی کمی حضرت نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ دے اتے کھڑ کے فرمائے ابو بکر نالے عمر نالے غنی نالے حضرت نبی سے فرمائے او احد پہاڑا کیوں پیا کم دی ٹھہر جا فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان تیرے اتے ایک نبی ہے تیرے اتے ایک صدیق ہے تیرے اتے دو شہید نعرہ تکبیر اور نعرے دی بالکل چسکو نہیں اور پیغمبر دی زبانی جو نکلی توجہ کر رہا میں کیا کھڑا تھا صحیح زبانی جو کیا نکلی ایک نبی ہے ایک صدیق ہے ابو بکر کو صدیق میں بڑھائے کائیں بڑھائے کچھ بول یار جبرائیل لقب دیتے پاک پیغمبر تصدیق پہ فرمیندہ نے میرا یار ابو بکر صدیق ہے سچے زون نال بھی حدیث کے اندر آئے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے ساری دنیا دا ایمان کٹھا کرو کلے ابو بکر دے ایمان دا مقابلہ کوئی نہیں کرتا دنیا میری اوکھے ویلے دی یار ہے ابو بکر میں محمد دے اوکھے ویلے دا یار ہے دنیا میرے سوکھے ویلے دی یار ہے ابو بکر میرے اوکھے ویلے دا یار ہے جلے دنیا میرا انکار کر دی ہے دنیا تکذیب کر دی ہے دنیا استہزاء کر دی ہے دنیا انکار کر دی ہے ابو بکر اون زمانے میرا اقرار کردہ یہ شان بہت اونچا ہے یہ مقام بہت اونچا ہے یہ مرتبہ بہت اونچا ہے یہ توجہ ہے جو خدا فرمائے میرا پیغمبر ہجرت علی رات اپنے بستر تے علی کو سماؤ تے آپ ابو بکر دے درتے جاؤ
یا رسول اللہ کلے وینے پہ باہر دشمن دا محاصرہ ہے. آپ نے فرمایا علی کلہ نہ پیا وینا خدا دا آرڈر ایویں آیا میں ابو بکر کو نال لا کے ویسا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلدے چلدے ابو بکر دے در تے پیا آندن سرگودے والا روک سکدے تے روک چا پیغمبر صدیق دے در تے پیا وینے اگر بے وفا ہووے ہا خدا نہ بھیجے ہا اگر بے وفا ہووے ہا نبی صدیق دا کنڈا نہ کھڑکاوے ہا اگر ابو بکر قابل اعتماد نہ ہووے ہا حضرت نبی صدیق کو سفر دا ساتھی نہ بناوے ہا صدیق دا دروازہ نبی رات کو ان کے کھٹکھٹائے صدیق آئے دیکھے میرے آقا تشریف لائے ہیں یا رسول اللہ تکلیف فرمائی وے میں نے حکم دیو ہا میں در دولت حاضر تھی وہاں. آپ نے فرمایا صدیق اللہ پاک دا آرڈر ایویں آئے جو میں محمد آپ تیرے در تے آواں. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان ابوبکر صدیق مقام صحابہ نعرہ تکبیر. نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو حال سنائے اللہ دا آرڈر آ گئے تیاری کرتے چلوں. صدیق اکبر کو پہلے اطلاع بھی آئی اے تیار رہا کھانا پکوائے سواری واسطے دو اونٹنیاں تے گاچا پیش کیتے نس کئی ہزار دراہم جڑے ابو بکر دے گھر ہن ساری دولت چاہ کے پیغمبر دے قدمے وچ رکھیس نال پیغمبر دے ٹر پے اپنے بیٹے دی ڈیوٹی لائیے روزانہ کھانا غار ہی پہنچائے. غلام کو آرڈر کیتس مکے والے دے حال روزانہ غار سور آ کے نسائے کر. عامر بن فہیرہ نالے ان دی ڈیوٹی لگ گئی ہے عبداللہ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے. صدیق دی بیٹی اسما کھانا تیار کر کے نال پہ دے دیے. حضرت نبی علیہ السلام اپنے یار کو نال لا کے دینے پہ سوارے تے چل جائیں جتنے تک سوارے چل سک جا ہن چل جائیں جنہیں چل نن چل سک جا. حضرت نبی علیہ السلام اتر گئے قدمین شریفین دے اندر جتی مبارک نہ آئی. صدیق آدھے میں نیٹھے میرے آقا دے قدم مبارک زخمی پہ تھی میں کنے پیچھے گوارا نہیں تھیا میں اپنے محبوب مرشد کو چاہ کے موڑے تے چمل آئے. سبحان اللہ. تو نہ آئے سرخرو والے کریں کئی بندے کو موڑے تے چاہتے تجربہ ہے تو کی میں چمینے میں دسے نہ کی میں چمینے دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ بندہ موڑے تے چاہے نہ سجے موڑے تے ہیں ایک پیر ہوں اگو ہوئے تے ایک پیر پیچھو ہوئے. ایک صورت ہے تمہارے قریب آگو قریب تھی بہت تھا کچھ پڑھنے لگی اتھ گئے ہوا لگے پکھے پکھا تو نہیں بتا نہ مت لگی اتنا اگوا بولو سے ہوا لگ سی پکھے دی اللہ نے بندے بس دعا مانگتے ہیں ٹائم دعا دا تھی گئے انشاءاللہ دعا مانگتے کئی بندے کو موڑے تے چاہو نا ایک پیر اگو تے ایک پیر پیچھو چاول والا بندہ ہی اوکھا چاہنے تے بہن والا بندہ ہی اوکھا مان. زبان میری سمجھے نہیں ہونا نہیں سمجھ آنی یا گل اردو چ کرا ٹھیک ہے آج سمجھے نہیں ہو تو سرگودے والے کوئی امریکہ جو ہے بیٹھے ہو اتھو تو ہو سارے یہ بندہ اوکھا چاہنے بہن والا بندہ ذرا اوکھا تھی کے بات ہے. یہ جڑی اچھی تے آسان تے عمدہ صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ کہیں کو مونڈے تے چاہے تے اپنی گردن دے پیچھے چا ملاوے وہ بندہ سوکھا باندھے چمن والا بندہ آسانی نال چاہندے انہیں پیر اگے چ لٹکاوے وہ کو سوکھا جا کے بندہ ٹردا بنے آسانی تھی وینی ہے. میرا خیال ہے آخر والا صورت یہ ہو سی ہجرت دی رات ہو سی غار ثور دی بلند چڑھائی ہو سی صدیق سواری ہو سی حضرت پیغمبر اتنے سوار تھے ہو سن ابو بکر دی گردن ہو سی حضرت نبی دا مقدس تے منور جسم ہو سی ابو بکر دا سینہ ہو سی سونے نبی دے مبارک قدمین شریفین ہو سن حضرت ابو بکر دا سر ہو سی اتنے محمد رحمت والے ہاتھ سرے کو صلی اللہ روشری پڑھدا میرا ہاں ٹھردا آوے صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الف الف مرہ بعدد کل ذرہ. اگر تجھ کو نیندر نہیں آئی توجہ نال بیٹھے ہو تو میں گل تو کوئی سنا توجہ ہے تھک گئے ہو بیدار ہو کئی کی بندے بھی چھوٹتے پائیں میں کو ٹائم دے. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ عظمت صدیق اکبر عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر. نال بندہ ستا پیا ہوئے نا اپنے نارنے بندے دے موڑے دے ہاتھ پھیرو چا نارنے بندے دے موڑے دے ہاتھ پھیرو چا کیا ہے بندہ بیدار تھی بنے
لیکن ہاتھ منڈے تے پھیرنے مطلب جیب تے پھیری وجہ بندے دے قابل ہے بیٹھے ہو سارے چور بازار جتی دا چور مسجد عجیب مسئلہ ہے توجہ ہے اسلامی تاریخ کے اندر تاریخ کوئی ایسا بندہ پیش نہیں کریں گی جڑے بندے نے سونے نبی کو مونڈے تے چاہتا ہو گئے تو وہ جو میرے لئے پاس رکھیں اسلامی تاریخ دے اندر کوئی بندہ تاریخ ایسا پیش نہیں کر دی جڑے آدمی نے نبی کو مونڈے تے اٹھایا ہوئے تے اٹھا سکیا ہوئے سوا ابو بکر صدیق دے اگر کہیں کو مطالعہ دا زور ہوئے میں کو لکھاوے میں یار دی خدمت کرے سا انہی دعوتی کرے سا تاریخ پیش نہیں کر دی ایسا کوئی بندہ جڑے بندے نے نبی کو مونڈے تے چاہتا ہوئے تے اٹھا سکیا ہوئے توجہ ہے یا نہیں باقی او جڑا واقعہ تساں سنیا ہوئے وہ واقعہ کہ حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو موڑے تے چاہتا ہا تے حضرت علی نے بت گرائے ہن او واقعہ سچائے او واقعہ صحیح ہے ان دے اندر میرے پیر علی دی بڑی شان ہے لیکن او گل تینوں پوری نہیں دسی پوری گل تے کو فقیر اج دسے سی تو سمجھا میں کوئی جو فکر لانی ہے جو تو سب تھکے بیٹھے ہو میں کوئی صبح 8 بجے دے آئے بیٹھا تو کوئی ناشتہ ماشتہ کروائے نا اچھا بڑی گل ہے بات یہ تو چنگے لوگ ہیں یار میں مکان ہی تھیاں بنے نا سارے پاسے تو لوگ پانی نہیں پوچھتے تو کو ناشتہ کروائے نے چاہ شاہ پی لائیں بڑی گل ہے توجہ ہے کیا سمجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی دے مونڈے تے چڑھ کے بت گرائے یہ سچ ہے کوئی واقعہ ٹھیک ہے بول یار دونوں بول پتہ لگے جی میں ابو بکر دے غلام ہیں سنی علی دے بھی غلام ہیں یہ واقعہ ان اندر میرے پیر علی دی شان ہے حضرت علی دا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بڑی منقبت ہے حضرت علی دی شان ودے دوسویں دا ایمان ودے لیکن ایک گل تینوں ادھوری دسی نے پوری نہیں دسی پوری گل تینوں دوسویں دسے سی دسوں جا یہ حکرات دا واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا خود راوی ہے حضرت علی فرمیندے پیغمبر علیہ السلام نے میں سجے آپ نے فرمایا علی میرے نال آ جا میں سونے پیغمبر دے نال آ گیا آپ علیہ السلام رات دے ٹائم میں نو حرم کعبہ دے اندر گھننا ہے اندھیرا اس زمانے کعبے دے اندر باہر اتے سارے بت ہن وڈا بت جرہا کعبے دی چھت ہا حضرت نبی علیہ السلام میں نو حرم کعبہ چلائے آئے آپ نے فرمایا علی ایک کعبے دی چھت تے مشرکین دا جھوٹا خدا کھڑے میرا ارادہ ہے میں محمدی کو گرا دے وہاں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں شاید توبہ چا کریں اے جو میں ابراہیم علیہ السلام کی تہا یہ اون طرز دہی کون دی نظیر ہے دوسری تو میں چاہنا میں ایک کعبے دی چھت والا بت گرے نا تاکہ کعبے دی چھت تے کم از کم نہ کھڑا راوے تے تو ایویں کر بہتی میں محمد تیرے مونڈے تے سوار تھی نا تو میں کو بلند کری میں چھت تے چڑھ سا تے این بت کو تلے ٹھوے سا توجہ ہے دیکھو ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائندن آقا دا حکمہ میں کہ یا رسول اللہ بالکل میں حاضر ہوں میں جناب کو چاہنا مونڈے تھے تو کو میں بلند کرے نا تو کو کعبے دی چھت تے چڑھے نا حضرت علی فرمائندن میں بیٹھ گیا حضرت نبی علیہ السلام حضرت علی دے کندھے تے سوار ہو گئے فرمایا علی کھڑا تھی تے میں کعبے دی چھت تے چڑھدا حضرت علی فرمایا جڑے پیغمبر میرے موڈے تے آئے آپ نے فرمایا کھڑا تھی میں پیغمبر کو چاہ کے کھڑا نہیں ہو سکیا
سنتا پائی حضرت علی فرمیدن پیغمبر نے میری کمزوری دیکھ کی تھی کہ میں کو یہ نہیں چاہ سکتا. آپ نے جلدی جلدی فرمایا ٹھہر جا علی بہون تو میں کو نہیں چاہ سکتا, میں کو تلے اترن دے. حضرت ابھی تلے اتر گئے. فرمایا علی تو میں نہیں چاہ سکتا, میں محمد ہوں تینوں چہنا, تو میرے موڈے تے آ تے میں تینوں کعبے دی چھت تے چڑھاواں. شاہ علی فرمیندے پیچھے سائیں تلے اتر گئے. آپ کا حکم آ, پھر میں آپ دے نبوت والے موٹے دے اتنے سوار تھی گیا. حضرت ابی علیہ السلام میں چاہ کے کھڑے ہو گئے, آپ بلند ہو گئے. حضرت علی فرمینا نبی دا موجزہ ظاہر تھیا, حضرت ابی دی کرامت ظاہر تھی, حضرت ابی دا اعجاز سامنے آیا. میں اتنا بلند ہو گیا, میں اتنا بلند ہو گیا, میں اتنا بلند ہو گیا. رب دی قسم ہے اگر میں چاہاں ہاں تو میں آسمان کو حد لا سکتا ہامی. آپ نے فرمایا نہیں اتنا اونچا نہ تھی, بس کعبے دی چھت تے چڑھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے پھر میں کعبے دی چھت تے چڑھ گیا. آپ نے فرمایا جرا بت کھڑے کو دھکا دے. میں جلے اوپر چلے, میں کہ یا رسول اللہ بہت بڑا بت ہے اور بڑا مضبوط ہے, اور ان دے لمبے پیریں دے اندر کل ٹھوکے ہوئے, او کل لوہے تے پتل تے تانبے دین, یہ تو ہلدا ہی نہیں, یہ کو میں کی میں دھکا لے وہاں. حضرت ابی علیہ السلام نے فرمایا کوئی پتھر چاہے, کوئی شے لے کے انہیں کلاں کو ٹھوکا مار. حضرت علی فرمینے میں پتھر چاہ کے بت دے پیراں تے کلاں تے ٹھوکے مارن شروع کیتے, ضربہ لاون شروع کیتا. میں ضرب لینا ہمی, حضرت ابی تلے مطاف کے اندر موجود ہیں, میں ضرب لینا ہمی. آپ فرمینے ہن مطلب ہمت کر. حضرت نبی علیہ السلام ہوں فرمینے رہے. میں بت قلعہ نو ٹھوکے مرے نہ رہ گیا, ضربہ لینا رہ گیا, حتیٰ کہ قلعہ نو میں باہر کٹ گیا. یا رسول اللہ میں قلعہ باہر کٹ گئے. فرمائے مشرکین دے جھوٹے خدا نو دھکا دے. حضرت علی فرمیندہ میں بت نو دھکا دیتے, اے زمین تے دھڑام تھی کے ڈٹھے, انہیں چورا تھی گئے جی میں شیشہ چورا تھی وے دے. آپ نے فرمایا جلدی تلے اتر. میں سید موٹے مبارک تے سوار تھیاں, میں تلے اتر آیا. آپ نے فرمایا جلدی آ, کہیں مشرک نو پتہ نہ لگ وجے. رات کا ٹائم ہاں اسا چلتے واپس گھر کے اندر داخل تھی گئے. بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے, انہیں کتنے لکھ بھی چھوڑے کئی لوگ پکائی ودن جو فتح مکہ دا واقعہ ہے. یہ فتح مکہ دا واقعہ نہیں, یہ مدنی دور دا واقعہ نہیں, یہ مکی دور دا واقعہ ہے, بلکہ ہجرت کو پہلے دا واقعہ ہے. اور اگر حاضر بیٹھا ہی تو میں کتابیں پڑھے, محدثین لکھے, مورخین لکھے, یہ واقعہ سونے نبی دی ہجرت دی رات. بیٹا ہاں بھی ہجرت کو چھوڑ کے ہجرت دی رات دا واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ کیونکہ فتح مکہ دا واقعہ تھا دن دا واقعہ, رات دا واقعہ نہیں. اور اتنا کیا خوف ہے, کیا خطرہ ہے, وہ تو غلبے کا دن ہے, وہ تو کامیابی کا دن ہے. اتنا تو مشرکین دا خوف ختم ہو گیا ہے, اتنا تو مشرک بھجتے تھے ڈرتے ودے ہیں. یہ مکی دور دا واقعہ ہے جڑے میرے مشرکین دا غلبہ ہا, خطرہ ہا, رات دا ٹائم ہا. اس واسطے آپ نے فرمایا علی جلدی آ جو کہیں مشرک کو پتہ نہ لگ پائے. پھر آپ واپس گھر تشریف لینا ہے. یہ وہی کرات ہے, ہی کرات. پھر کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا علی دشمن محاصرہ کر کے باہر آ گئے, میرے قتل دے در پائے ہیں, تو میرے بستر سے سو جا. لوگ جا امانتا میرے پاس ہیں, امانتا واپس کر کے آمی. لوگ اے ناکھن کے مسلمانہ دا نبی خیانت کر گئے, اے امانتا تیرے کو ہومن. میں وینا آج سفر کر کے باہر ہجرت کرے نا. یا رسول اللہ کلے کے میں بیسو. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا علی میں کلہ نہیں جا رہا, میں ابو بکر صدیق نو نال لے کے وینا. حضرت صدیق دے دروازے تے سونا ہے, ابو بکر نو نال لے, صدیق اکبر پیغمبر دے نال ٹر پئے. حضرت صدیق نے لٹھے, حضرت ابی دے قدم زخمی پہ تھی نن, اے وہی کا رات ہے. حضرت ابو بکر نے سنے محمد کو موڈے تے چاہتے. 5 منٹ نہیں, 10 منٹ نہیں, 15 منٹ نہیں, 20 منٹ نہیں, وہ میں غار دی چڑھائی دیکھ آیا. صدیق نے محبوب مرشد کو موڈے تے چاہ کے غار ون پھٹائے. 3 دن تک غار دے اندر رہ گئے. غار کو اتنا کھلا کمرہ نہ ہا,
تنگ جگہ ہے صدیق دی گود ہے سونے پاک نبی دا مقدس سرہا ترے دیوار محبوب مرشد گود پا کے بیٹھا رہے ترے دنوں تو بعد باہر نکلے حضرت پیغمبر نو نال لا کے اے مدینہ منورہ ون پہنچائے حضرت نبی علیہ السلام نے چند دنوں دے بعد فرمائے ابو بکر میرا دل چاہندے اپنا گھر بعد ہی بنے سو پہلے اللہ دا گھر تعمیر کرے نہیں ہے اے سامنے والی جڑی جگہ ہے مینوں پسند ہے میں تھئی مسجد تعمیر کرنا چاہنا معلومات دے بعد پتہ لگے او جگہ دو یتیم بچے دی ہے سہل تے سہیل دی ہے آپ نے فرمایا انہاں دے چاچے نال گل بات کرو پہلے زمین دا معاوضہ ادا کرو بعد ہی میں مسجد تعمیر کرے سا میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق گیا تے واپس لایا عرض کردے یا رسول اللہ او یتیم بچے دی زمین دی میں گل بات کرایا انہیں چاچے نال سودا کرایا زمین خرید کر کے 10 دینار قیمت ادا کر کے میں زمین دی قیمت ادا کر چھوڑی او مہربانی کرو تے مسجد تعمیر فرماؤ لوگ آدھن ابو بکر دی تعریف ودا کرن یہ تعریف ودا کرے نا آخر کو وجہ ہے چند دنوں کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ارادہ کیتے عائشہ صدیقہ میری گھر والی میں گھر بلاواں پیسے ہومن تے میں حق مہر ادا کراں تے عائشہ نو گھر لے آواں میرا پیر حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتا یا رسول اللہ میں بیٹی بھی دے ساں تے مال بھی دے ساں اپنی بیٹی دا حق مال بھی آپ ادا کرے ساں اوے ضلع سرگودے والا مینوں زمین تے ایک بندہ پیش کر جڑا بیٹی دے وے تے حق مال ہی آپ ادا کرے کوئی ہے تو نے میرے سمیت دو بھرا پتی رشتہ کرن نا بچے دے وہ بھی زمین لکھوا کے اندن وہ بھی پلاٹ لکھوا لیندن وہ بھی مطالبے کریں وہ بھی زیورات لکھویں صدیق پیغمبر نو بیٹی دا رشتہ دیتے کوئی مطالبہ کیتا ہوئے تو 10 مکان لکھوایا ہوئے تو 10 جائیداد لکھوائی ہوئے تو 10 زیورات کا مطالبہ کیتا ہوئے تو 10 جوان بیٹی دے دے بیٹی دا حق مہری اپنی جیب جو ادا کریں دے حضرت نبی علیہ السلام تبوک دے موقع تے چندہ طلب کیتے ہر بندہ اپنی حیثیت دے مطابق لے آئے کوئی مٹھ بھر کے لے آئے کوئی تامن بھر کے لے آئے کوئی چھولی بھر کے لے آئے کوئی گڑڑی بھر کے لے آئے صدیق اکبر جب سامان لے کے آئے حضرت پیغمبر نے پوچھے کیا لے کے آئیں اپنے بچے واسطے کیا چھوڑائیں ادھے اب قیت لہم اللہ و رسولہ خدا تے مصطفیٰ دا نہ چھوڑایا یا رسول اللہ ہر شے لے آئے سبحان اللہ یہ بھی کوئی مثال ہے تا پیش کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شادی کوئی نہیں ابو بکر صدیق مشورہ دیتے پیغمبر دی چھوٹی بیٹی موجود ہے علی تو نبی دا پترے نہیں نبی دے چاچے دا بیٹا ہی حضرت نبی کو رشتہ طلب کر حضور کرم نوازی فرمیسن حضرت علی فرمے دے ابو بکر عمر دے مشورے تھے میں ایک بارگاہ نبوت ہی حاضر ہو گیا حضرت نبی علیہ السلام پوچھا کیویں آئی میں کہ یا رسول اللہ گھر کوئی نہیں فرمایا تیری شادی کوئی نہیں جی یا رسول اللہ شادی کوئی نہیں فرمایا یہ مطلب ہے رشتے واسطے آئی جی آقا میں رشتے واسطے آیا فرمائے آپ آئیے تینوں کوئی صلاح یا مشورہ دیتے حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ نہیں آیا میرے مشورہ دیون والا ابو بکر صدیق ہے اگر تاریخی حقیقت نہ ہوئے میں مجرم ہوں نبی علیہ السلام فرمایا اچھا ابو بکر صلاح دیتی ہے علی تو بہ میں محمد صلاح کر کے آؤں حضرت نبی علیہ السلام گھر گئے مشورہ کر کے تھوڑی دیر سے بعد واپس وال لائے حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا علی سارا مشورہ ہو گیا میں تیرے بیٹی کا رشتہ دینا لیکن تیری شادی کا خرچہ کون کرسی حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے مشورہ دیون والا ابو بکر صدیق ہے جناب دے دروازے تے بھیجن والا ابو بکر صدیق ہے صدیق دے اگر پیغمبر رشتہ دے شادی کرنا تیرا کام میں تے خرچہ کرنا میرا کام میں یاری کو غاصب سڑے نہیں کو بے وفا سڑے نہیں آدھیں یہ بی بی دا حق کھا گئے اللہ دا بندہ جڑے حق کھانا ایویں ہونا سیدہ فاطمہ دا رشتہ طے ہو گئے علامہ مجلسی جلاء الوجوم نے نقل کیتے حضرت نبی علیہ السلام نو ضرورت ہے میں اپنی بیٹی دا سامان خرید کر رہا دلہن والا جوڑا بھی ہووے 4 پائی بھی ہووے 2 گدے بھی ہوون کمبل بھی ہووے تے رضائی بھی ہووے تے بستر بھی ہووے تے مصلی بھی ہووے تے لوٹا بھی ہووے تے جا نماز بھی ہووے دانے پیسن والی چکی بھی ہووے علامہ مجلسی اپنی کتاب جانا پہ لکھے حضرت نبی نے سیدہ خاتون جنت دا سامان خرید کیتے جڑا جہیز خرید کیتے میں پڑھتا ایمان لاس اور بی بی دا جہیز خرید کرن والا کون ہے تو سچ دسو کون ہے سونا نبی آپ گئے سونے علی کو بھیجس کون ہا بی بی دا سامان خرید کرنے والا اللہ گواہ ہے میں سچی گل بیان کھڑا کرنا سیدہ خاتون جنت دا سامان خرید کرنے والا بھی سارا پیر ابو بکر صدیق ہے
صدیق گئے چارپائی خرید کی دیس دلہن والا جوڑا جرا تسا غج کل خرید کریں دیو 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 امیر لوگ بیٹھن آہیر والے لکھ روپے دا دلہن دا جوڑا خاتون جنت دا جوڑا خرید کیتے تو ابو بکر صدیق اپنی مرضی نال خرید کیتے بی بی صاحبہ دے کپڑے خرید کیتن ابو بکر خرید کیتن بستر خرید کیتے ابو بکر خرید کیتے جتی خرید کیتی ابو بکر خرید کیتی دودھ پیون والا پیالہ تے پانی پیون والا پیالہ ابو بکر خرید کیتے پانی دا مشیدہ خرید کیتے نماز دا مصلی خرید کیتے وضو دا لوٹا خرید کیتے دانے واسطے چکی خرید کیتی صدیق کھنائے حضرت ابھی پسند فرمائے ابو بکر جل شے کھنائی بہترین ہے مطلب نبی دا بھی اعتماد ہے علی دا بھی اعتماد ہے بی بی دا بھی اعتماد ہے شادی دا دن آ گئے نبی سے تاریخ رکھ چھوڑی ہے سارے والا حساب تو نہیں جو کوئی رشتہ کرنا ہوئے تو سب 6 سال تک مشورے کرنے ہیں والا دیں حضرت سے تویز دے وہ رشتے نہیں پہ تھی دے رشتے تو تھی نا تو سب کریں دے نہیں ہوئے گل سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئیے حضرت نبی علیہ السلام تاریخ مقرر کر لی تھی شادی دا دن آ گئے بی بی فاطمہ الزہرا دلہن بن گئی ہے علی دولہا بن کے نبی دے دروازے دے پہ آمے حضرت نبی نے اپنے خادم خاص حضرت انس کو بھیجا انس جلدی جا یا رسول اللہ کنے پاسے جاواں فرمائے فدعو لی ابا بکر و عمر و عثمان وقت عربی آگی عربی کون سمجھے ابو بکر نو بولا عمر نو بولا عثمان نو بولا طلحہ زبیر نو بولا صحابہ کو صدا حضرت نصادے میں صدیق دا دروازہ کھڑکھڑائے صدیق اکبر باہر آئے میں سونے نبی دا سلام تے پیغام پہنچائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو یاد پہ کردن حضرت ابو بکر صدیق دوڑدا ہویا بارگاہ نبوت جا گئے جو حکم مل گئے تے حکم دی تعمیل کے اندر تاخیر نہ ہو جاوے دوڑدا بارگاہ نبوت جائے یا رسول اللہ خیریت ہے میرے جلدی جلدی طرف فرمائے آپ نے فرمایا صدیق امرنی ربی انو زوج فاطمہ من علی اللہ نے فیصلہ کر دیتے میں اپنی بیٹی دی شادی علی نال پیا کردا میں نکاح دا خطبہ پڑھے نا فانی اشهدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی میں نکاح پڑھے نا تے تساں میری بیٹی دے نکاح دے گواہ بن جاؤ سبحان اللہ تساں جڑے شادی کیتی بیٹھے ہو تورے نکاح دے گواہ بے ایمان ہیں دسو نا کافر ہے منافق ہے سارے نکاح دے گواہ چنگے ہیں تے علی دے نکاح دا گواہ گندا ہے سوچ ابو بکر دے خلاف گل نہ کری علی متھے نہ رہے حضرت علی دا نکاح کیویں پکسی ابو بکر دی جو گواہی آئی کھڑی ہے وچ سمجھ آئیے بات اچھی بول لمبا حال ہے تے کیڑا کیڑا سناواں حضرت علی دے دل دے اندر اس واسطے تے ابو بکر دی محبت آئی حضرت علی دے دل دے اندر اس واسطے تے ابو بکر دا عشق ہا علی دے دل دے اندر اس وقت اس وجہ تو ابو بکر دی عقیدت آئی علی دے دل دے اندر اس وجہ تو حضرت ابو بکر صدیق دا سچا پیار ہا حضرت ابو بکر صدیق نے ہر موقع تے انہیں دا ساتھ دیتے حضرت علی دی گھر والی بیمار تھئیے گھر دا کام کار کرن والی صدیق دی زنانی ہائی بی بی فاطمہ فوت تھئیے غسل دیون والی صدیق دی زنانی ہائی بی بی فوت تھئیے کفن پواون والی صدیق دی زنانی ہائی جنازے تے پردہ بناون والی صدیق دی زنانی ہائی جنہیں جنازہ چاہتے نے مدینے دی سرزمین منگل دا دن نے عشاء کے بعد حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے جنازے جا صفہ بین حضرت علی صدیق دے قریب آئے تقدم یا ابا بکر سونا سامنے آؤ تو بی بی دا جنازہ تساں پڑھاؤ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا علی فاطمہ تیری گھر والی ہے جنازہ تو آپ نے پڑھے نا حضرت علی عرض کر دے صدیق نبی تک مصلی تے کھڑا گئے افضل ترین عبادت دا امام پڑھا گئے سارے 5 نمازیں دا امام تو ہوئی سارے جنازے دا امام ہی تو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام صحابہ مقام ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا دی نماز جنازہ پڑھائیے امامت فرمائیے تے تکبیرہ آخر 4 کتنا کچھ بول یار جنازہ یا تکبیرہ کتنا پکاؤ چا یار مسئلے دی بات جنازہ یا تکبیرہ کتنا جنازہ یا تکبیرہ کتنا جلدی بول یار میرے پیر حضرت ابو بکر دا
جنازہ حضرت عمر نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت عمر کا جنازہ صہیب رومی نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت عثمان کا جنازہ جبیر بن مطعم نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت حسن کا جنازہ، حضرت علی کا جنازہ حضرت حسن نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت حسن کا جنازہ سعید ابن عبد نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت حسین کا جنازہ سلیمان بن عبد الملک نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت فاطمہ کا جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت عائشہ کا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا، جنازے جا تکبیرہ 4، حضرت آدم کا جنازہ فرشتے ادا کیتے تھے، جنازے جا تکبیرہ 4، اہل سنت دے جنازے جا تکبیرہ 4 کتنے بولتا یار انشاءاللہ سنی دا بیڑا پار اگو انشاءاللہ رونا کہ انشاءاللہ چھک کے آگے انشاءاللہ مل کے آگے انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق دی جو وفات تھی ہے غسل لے من والا اہلی ہے کفن پمن والا اہلی ہے ابو بکر دے جنازے کو موڑا دے من والا بھی اہلی ہے نبی دے حجرت لے من والا بھی اہلی ہے سعید سلام پیش کر کے تے عرضی پیش کرنے والا بھی اہلی ہے یا رسول اللہ جناب در رفیق صدیق در تے حاضر ہے اندر امن دی اجازت طلب کر دے حضرت علی فرمیدا جب میں عرضی پیش کی تھی میں جتھے جو سونے دے حجرت دا دروازہ آپ پہ کھل گئے سبحان اللہ سچے میں موضوع تے میری کتاب ہے گن ونجو دورہ دل پاک واق تھی ویسی عقیدہ حیات الانبیاء اور اس کے دلائل علی عرضی پیش کریں دے سونے دے حجرے دا دروازہ آپے کھلوے دے بلکہ قائل آواز دے دے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاقو جلدی کرو حبیب نہ حبیب کو لے آؤ کتنا عرصہ ہو گئے جو میں یار دی انتظار کیا کریں سبحان اللہ میں پوچھتا نبی دا گھر جنت ہے نبی دا روزہ جنت ہے سونے نبی دی قبر جنت نہیں بول یار تے نال جو ابو بکر دی قبر ہے وہ جنت نہیں نال جو عمر دی قبر ہے وہ جنت نہیں چی بول یار میں تو نہیں سنایا میں ہم ملک صاحبان ہن مولانا مفتی عثمان صاحب ہن بولے نہیں گئے یار سرگودھے والے علماء ہن چھکے بول یار شاہیوال والے حضرات ہن میرے نانا جی علامہ توسوی ہن یار کون ہو سی یار کون ہو سی نبی دے کٹھے کائے سلایا ہو سی اللہ دا بندہ ابو بکر کو پیغمبر دے کٹھے سماؤں والا اہلی ہے اور حضرت عمر کو سماؤں والا بھی اہلی ہے جلے فاروق اعظم دی قبر بنی ہے تے عبداللہ ابن عمر قبر دے اندر اتری ہے حضرت علی پیچھے فٹ مار کیا کہ عبداللہ جی چاچا فرمایا عبداللہ ذرا صبر کریں میں نو آون دے اگر عمر تیرا ابا جان ہے عمر میں علی دا بھی مہربان ہے میں عمر کو اپنے ہتھ نال دفن کرے سا صدیق کو قبر اتارن والا بھی اہلی ہے تے عمر کو بھی قبر اتارن والا اہلی ہے میں دا نبی دا گھر جنت ہے نبی دا روزہ جنت ہے نبی دا مقبرہ جنت ہے تے ابو بکر عمر دا قبر بھی جنت ہے سچے اللہ دا بندہ جن شے دی نسبت نبی نالے ان دے بارے محتاط گل بات کی کر ورنہ نبی ناراض تھی ویسی یہ کوئی نا یہ جو ابو بکر عمر نبی دے یار بھی ہیں تے نبی دے سورے بھی ہیں تے عثمان نبی دا دوہرا داماد بھی ہے تے معاویہ پیغمبر دا سالہ بھی ہے ان دے خلاف جو گل بات کرے سو نبی سے راضی تھی سن بولو ان افسوس ہے تھکے بیٹھو میں کوئی علم دی گل کراں سمجھے سو کوئی نہ میں تو کوئی علم دا موتی دے ماں یاد کرے سو اچھی بول جلدی بول یار حضرت نبی علیہ السلام دے والدین سیدی والدہ ماجدہ سیدہ والد بزرگوار جناب عبداللہ آپ دے والدین حضور علیہ السلام دی نبوت دے اعلان کرو پہلے دنیا تو چلے گئے بلکہ نبی دی پیدائش کرو پہلے بابا دنیا تو چلے گئے آپ دی پیدائش دے بعد 6 سال دی عمر آئی سیدہ آمنہ دنیا تو رخصت تھی گئی ہے حضرت نبی نبوت دا اعلان 40 سال بعد کی تھے پیچھے لوگ کلمہ پڑھے تھے جنت دا ٹکٹا مل گئے جنت دے داخلے واسطے ایمان ضروری ہے جنت دے داخلے واسطے کلمہ ضروری ہے جنت دے داخلے واسطے عقیدہ ضروری ہے انہیں پیغمبر دا کلمہ نہیں پڑھا حضرت نبی دے بابے کلمہ نہیں پڑھا حضرت نبی دی اماں کلمہ نہیں پڑھا انہیں دے بارے کیا تھی سی حضرت نبی بڑے پریشان رہنے ہن آپ دے دلی بڑی تمنا تھی نہیں اللہ میرے بابے دا کیا تھی سی اللہ میری اماں دا کیا تھی سی اللہ پاک فرمائے میرا پیغمبر تو کیا چاہ نہیں نبی علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ میرا بابا ہوئے ہا میرا کلمہ پڑھا جنت دا وارث بنے ہا میری اماں ہوئے ہا میرا کلمہ پڑھا جنت دی وارث بنے ہا بغیر کلمہ پڑھے نجات کوئی نہیں ناجی کوئی نہیں جنت دی ٹکٹ کوئی نہیں میرے اکابر علماء دیوبند نے کتابیں دے اندر
اندر لکھے میں نواں رسالہ لکھے میں نے ان اندر انی وضاحت کر لی تھی میں تے کو اکابرین علماء دیوبند کا موقف سناواں میرے اکابر علماء دیوبند نے لکھے حدیث کے اندر حوالہ موجود ہے اللہ پاک نے سنے نبی دی تمنا کو پورا کیتے اللہ نے نبی دی اماں کو بھی دوبارہ زندہ کیتے نبی دے بابے کو بھی زندہ کیتے نبی دی اماں نے بھی کلمہ پڑھے حضرت نبی دے بابے نے بھی کلمہ پڑھے جنت وارث بن گئے تے دنیا تو روانہ تھی گئے سبحان اللہ سدا عقیدہ ہے نبی دا بابا بھی چلتی ہے نبی دی اماں بھی چلتی ہے بولو جا نبی دا بابا بھی بول یار کہ بندے تو کو کوڑا مرے نہ نبی کو نہیں پے منیں دے تورے پیو کو مننے ہیں آج حیا نہیں آندا شرم نہیں آندی تہمت الزام غلط بیانی پہلے پوچھ تو صحیح اسا کیویں مننے اسا جو آج جا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہن بس مار کا کوڑیج گئے نہ میلاد ہووے میلاد دے چاولی ہومن نبی دا انسان ہونا نہ ہوئے اور کملا انسان جو نہ منے سے میلاد کی میں تھی میلاد تا جمعہ کو آدھا جمعہ انسانہ دا ہوں دے نوری دا جمعہ ہوں دے بولو یار جبرائیل جو نوری ہے کو میلاد ہے جبرائیل دی اماں ہے میکائیل دا بابا ہے اسرافیل دا دادا ہے ملک الموت دی نانی ہے بولو یار حضور علیہ السلام دی اماں کوئی نہیں نانی پرنانی دادی پردادی بابا دادا پردادا دیکھو میں یہ عرب جو کتاب آندھی ہے تورے واسطے قریش دا نسب لکھیس قریش دے تمام قبائل دا حال لکھیس یہ کتاب دا نام ہے نسب قریش لیکن ہے عربی زبانی اردو ہو گیا تو تسا حضرات آپ پڑھ گئے نو لیکن عربی زبان دے اندر ہے عربی زبان تو کو آندھی نہ تھی کتاب کا نام کیا ہے نسب قریش حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دے پوترے دی لکھی ہوئی کتاب ہے ان اندر عرب دے کو قریش دے تمام قبائل دا نسب لکھے حال لکھے میں ایک واقعہ ابو عبداللہ مصعب زبیری میں خود سونے نبی دا نسب مبارک سناوے ہاں میں خود نبی نال پیارے میں دا نبی آلائے نبی دا نسب ہی آلائے سچے بولو جا کچھ نہیں بولیں دے یہ کتاب دے صفحہ نمبر 20 اور 21 ہوتے ہیں حضرت نبی دے بابے دا حال لکھیس حضرت نبی دے دادے دا حال لکھیس اے ادے نبی دا دادا جناب عبد المطلب ہے حضرت عبد المطلب 6 شاہجہاں کیتے ہیں کتنے آنا پکے بیٹھے ہو جلدی بولو 6 شاہجہاں کیتے ہیں اے ادے حضرت عبد المطلب دے 12 بیٹے ہیں 6 بیٹا ہن ایک نبی دا بابا ہے 11 نبی دے چاچے سچے جلدی بول یار چھکے بول یار میں کہ سونے نبی دا نسب مبارک میں کو سناوے ہاں ابو عبداللہ الزبیری این کتاب دے صفحہ نمبر 20 دے اوتے نقل کیتے اے آدھے حضرت نبی دے بابے دا نام عبداللہ عبداللہ دے بابے دا نام عبد المطلب عبد المطلب دے بابے دا نام ہاشم ہاشم دے بابے دا نام عبد مناف عبد مناف دے بابے دا نام قصی قصی دے بابے دا نام کلاب کلاب دے بابے دا نام مرہ مرہ نبی دا 6واں دادا تے ابو بکر صدیق دا دادا ہک ہے سبحان اللہ ابو بکر کو کتنا چھوڑے سو یہ تو نبی دا جدی رشتہ دار ہے اگو سونے نبی دا مادری تے نانکے دا حال ہی لکھیس اگر تک نیندر نہیں آئی بیٹھی تو میں سنا دینا تھکے بیٹھے ہو کوئی میں تھکے سون نبی دا نسب سون سیدہ پدری سنی مادری نسب سونا ہے اے آدھے حضرت نبی دی امہ دلائے بی بی آمنہ پاک پیغمبر دی نانی دلائے بی بی برہ حضرت نبی دی پرنانی دلائے ام حبیب دی امہ دلائے بی بی برہ دی امہ دلائے بی بی امیمہ دی امہ دلائے بی بی کلابہ دی امہ دلائے بی بی دبا دی امہ دلائے بی بی لبنہ سبحان اللہ اس سیدہ نانیاں پر نانیاں ہیں انسان جو نمانے سے وطے نانیاں کہیں جائیں میں کچھ سے مخلوق دا بھیجا سجا کرے بازاروں ملے ہاں بھیجا تو میں شرکی کنارے وہاں فائدہ تھی بھی اللہ دا بندہ آپ ہن انسان مگر سارے جائیں نہیں گل سمجھ آئیے آپ ہن انسان مگر سارے جائیں جلدی بول تو توجہ تا فرماؤ تے ہونے نہ کھڑا تھی ویسی میرے پیارے دوستو توری میری بھی پیدائش تھئیے حضرت نبی دی بھی پیدائش تھئیے مگر زمین تے آسمان نہ فرقے تیری میری پیدائش تھئیے جسم تے آلائش تے غسل دی حاجت تھئیے سنے نبی دی پیدائش تھئیے عرب جبی بیا جمع تھائیں آمینہ دے بیٹے نو غسل دے ہو حجر مبارکی جواز عرب جمایا اللہ مقصول ومطہر پاک نبی غسل دیتا ہویا نبی جنتی جو غسل کر کے آئے تورے غسل دی حاجت کوئی نہیں سیدی شان بچی سیدہ مقام بچ جائے
صحیح دا مرتبہ اونچا ہے، سچے صحیح آلہ صحیح دے والدین آلہ، نبی آلہ نبی دا رشتہ ہی، نبی آلہ نبی دا سسرالی، نبی آلہ نبی دا دامادی، ابو بکر نبی دا سورہ ہے، عمر نبی دا سورہ ہے، غنی نبی دا دوہرا داماد ہے، علی نبی دا داماد ہے، جرے معاویہ دا نام آوے تو کو مرچا لگن پائے وے نبی دا سالہ ہے، پیغمبر دا کیا ہے؟ چھپ کے بول یار، یہ میرا کیلنڈر ہے، میں شاید اگے تو کو دے گیا تو توجہ نہیں کی تھی، بڑا قیمتی ہے، سارے رشتے انہیں اندر لکھے ہیں کہ صدیق نال کی میں رشتہ ہے، عمر نال کی میں رشتہ ہے، غنی نال کی میں رشتہ ہے، پیر علی نال کی میں رشتہ ہے۔ بلکہ اگر تُساں حاضر بیٹھے ہو تو کو اگلی گاری دساں جری نہیں دسیں دے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جرے پیغمبر دے لخت جگر رہن دے نبی دے نواسین تے سیدہ فاطمہ بطول دے بیٹین حسنین کریمین، انہیں بھی خلفائے راشدین نال بہو گہری قرابت ہے۔ حضرت امام حسین جا 4 شاہ تک وہ چھوڑوے نا کتنا؟ ٹھیک ہے بول 4 تو تھک گئے، دعا خیرہ کو نماز نہیں پڑھ دے، نماز نہیں پڑھ دے۔ حضرت حسین نے کتنا شاہجہاں؟ 4 کئی شاہجہاں حضرت فرمائے 4 تا پکا ونجو آج دسو جا۔ حضرت حسین نے پہلی شادی کی تھی صدیق اکبر دی پوتی نال کی تھی جنہ نام ہے بی بی حفصہ۔ اگر ابو بکر چنگا نہ ہوئے ابو بکر دی پوتری نال حسین شادی کرے گندے بندے نال تُساں شادی کرے سو؟ بولو یار، تورے بابے نال کوئی دشمنی کرے، تورے بابے دا حق کھا ونجے، تُساں اُندی اولاد نال رشتہ کرے سو؟ بولو یار۔ حضرت حسین کو پتہ نہ لگتا جو ابو بکر میرے بابے نال دشمنی کی تھی، مخالفت کی تھی، خلافت کھس کی تھی، میں ایدی پوتری نال شادی نہ کرے گا، کرے آگے نہ کرے؟ حضرت حسین شادی کر کے عملی طور سے دس دیتے، اور بھولے لوگوں صدیق عظیم آدمی ہاں، سچ کے اچھی بول۔ پہلی شادی حضرت حسین دی صدیق دی پوتی بی بی حفصہ نال، دوسری شادی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی او حضرت عثمان دی پوتی نال، انہاں نام ہے بی بی عائشہ۔ میرے کیلنڈر کی موجود ہے حوالہ، کیا نام ہے؟ بی بی ٹھیک کے بول یار، کہہ دی پوتری ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پوتری بی بی عائشہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ دی گھر والی ہے۔ کتنے شاہجہاں ہو گئے؟ 2 نال۔ تیسری شادی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرمائیے امیر معاویہ دی سکی بھانجی نال، جیسا نام ہے بی بی لیلہ۔ انہیں بھی جو بیٹا پیدا تھے علی اکبر، نام تو سنتے ہو علی اکبر دا، علی اکبر کا غم، علی اکبر کا ماتم، علی اکبر کا بیہوڑا، علی اکبر کی سبیل ہے نا، یہ دسے دے اور یہ نہیں دسے دے علی اکبر دی اماں کون ہے، علی اکبر دی نانی کون ہے، علی اکبر دا نانا کون ہے؟ اگر تو انہوں نے سے میں نے سا حضرت علی اکبر دی اماں دا نام ہے بی بی لیلہ، لیلہ دی اماں دا نام ہے بی بی میمونہ، بی بی میمونہ حضرت امام حضرت امیر معاویہ دی بھیڑے۔ رشتہ لکھا ہے ذرا، یعنی معاویہ دی بھین حضرت حسین دی سس سے علی اکبر دی سکی نانی ہے۔ جڑا بندہ معاویہ دے گھرانے تے لانتا کرے دے وہ علی اکبر دے نانکے تے لانتا کرے دے کو علی اکبر متھے نہ لے سی۔ میں آدھا صاحب دی پوری نہ کھا رل مل غلامی کروں، صحابہ دی بھی تے اہل بیت دی بھی، ابو بکر ہی راضی تھی سی، عمر ہی راضی تھی سی، عثمان ہی راضی تھی سی، علی بھی راضی تھی سی، معاویہ بھی راضی تھی سی، تے سونا شاہ حسین ہی راضی تھی سی کہ نہ تھی سی؟ جلدی بول کتنے شان تھی نا؟ حضرت امیر معاویہ نال انہاں دا بڑا پیار ہوئے، خدا دی قسم تو لوگ کوڑا کہانیاں سنیں گا۔ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے حسن حسین بیعت کیتی ہے، خلافت حوالے کیتی ہے، انہاں نال وڈی محبت کرے ہن، ایک دسترخوان تے بیٹھ کے روزہ کھانے ہن، حضرات حسنین حضرت معاویہ کو چاچا سدیندے ہن، اور حضرت معاویہ حضرت حسین کو حضرت حسن کو لکھاں روپے تحفے دیندے ہن، اے تحفے قبول کرے دے ہن۔ تو کو دشمن تحفہ دے کے قبول کرے سو؟ اے بھی کتاب ہے، یہ کتاب تیرے واسطے چاہیے آیا، اے لاہور والے وڈے ولی دی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ لاہور والے ولی جان دے ہو؟ کشف المحجوب، ان تو اردو ترجمہ آ گئے، اللہ واسطے اردو ترجمہ گھن کے پڑھو جاؤ۔ کشف المحجوب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ،
یہ لاہور دا ولی نہیں سلطان الاولیاء ہے. ہزاراں بندے کو این بندے دی غلامی نال ولایت ملی ہے. بڑا عظیم آدمی ہے. اللہ ان کی قبر تے مزید رحمت کی بارش نازل کرے. کچھ آمین آکھ. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی معروف زمانہ کتاب کشف المحجوب یہ ان کا ترجمہ ہے. یہ صفحہ نمبر 124 تے نقل کیتے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے گھر بیٹھے آن کہیں بندے دروازہ کھٹکھٹائے. شاہ حسین مہر تشریف گھنا ہے. وہاں کے حضرت میں سائلاں محتاجاں غریب آدمیاں کھامن دی کوئی شے نہیں. میں جناب دے دروازے تے آیا. میں کہ سخی نانے دا سخی نواسا ہے اتھو ضرور کوئی شے مل سی. مہربانی کرو میری کوئی امداد کرو میرا تعاون کرو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے عید ہے میرے کو کوئی شے نہیں. امیر معاویہ دا تحفہ آندا راندے اج کل کوئی نہیں آیا. اگر آیا تو انتظار کر ول چکر لاوی میں تو ضرور کچھ نہ کچھ دے سکتا. سنتے پے ہو؟ یہ مطلب ہے حضرت صرف حضرت معاویہ کے تحفے وصول نہ کریں بلکہ منتظر رہن دے گا. سمجھ آئی؟ سائلات میں تھوڑی دیر دور ہٹ کے ون کی بہ گیا. سوچے نہ رہ گیا یارو میں ہوں کہڑے پاسے جاواں. انتظار کر رہا پتہ نہیں وہ کرن آوے نہ آوے. تھوڑی دیر دے بعد وادے میں نٹھے ایک بندہ آئے 5 تھیلیاں چاہیے ودا وہ آ کے حضرت حسین کا دروازہ کھٹکھٹائے. دروازہ کھٹکھٹائے اتنے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے آئے. قاصد نے سلام پیش کیتے. سلام دے بعد ایک پیغام پیش کیتے. قاصد آدھے حضرت میں نو امیر معاویہ نے بھیجے. حضرت معاویہ سلام پہ دینن سلام دے نال تولے وقت تحفہ پہ دینن قبول کرو. 5 تھیلیاں دراہم دا بھریا ہویا وہ پیش کیتا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ قبول فرمایا. قاصد تھیلیاں دے کے واپس چلا گئے. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہی لگر پہ کرے دن. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سائل نو بلایا. آوے سوالیہ معاویہ دا تحفہ آ گئی. او سائلہ دے میں قریب گیا. میں کہ شاید 2-4 درہم میں نو دے سر. حضرت حسین نے فرمایا سائلہ میں بھی ضرورت مند ہوں لیکن تو زیادہ ضرورت مند نہیں. اے سخی نانے دے سخی نواسے دا دروازہ ہے. آ میں تینوں پنجے تھیلیاں میں تینوں عطا کرے نا. نعرہ تکبیر. مقام حسین عظمت حسین بصیرت حسین فراست حسین سخاوت حسین جرت حسین غیرت حسین اور شہادت حسین. تھوڑی آواز تھوڑی ڈھیلی ہے. ٹھیک کیا کو سر ہاں ٹھرک ہوئے. شہادت حسین عظمت حسین مقام حسین شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان ذو النورین شان حیدر کرار شان حمزہ حسین مقام حسنین. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محمد الرسول. نعرہ بھول گئے ہو مت. تکبیر والے نعرے خدا دا نا ہے. رسالت والے نعرے رسالت والے پیغمبر دا نا ہوئے. پتہ لگے اصل نہ یہودی ہیں نہ مرزائی ہیں نہ بہائی ہیں نہ تبرائی ہیں اصل محمدی ہیں. نعرے تکبیر دے اندر خدا دا نا ہے اگو خدا دی صفت ہے. رسالت والے نعرے سونے نبی دا نا ہوئے اگو نبی دا منصب ہوئے تاکہ پتہ لگے اصلی محمدی مسلمان ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوئی چس کوئی نہیں. نعرہ رسالت کلمہ جو پڑھ دے ہو کیا پڑھ دے ہو لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ. نہ نہیں میں پڑھا کرو گے بانگ کی میں دے ہو اشہد ان یا رسول اللہ. اللہ دے بندے سیانے تھی وہ. کلمہ خدا دا نا ہے مصطفیٰ دا نا ہے. باغ خدا دا نا ہے باغ مصطفیٰ دا نا ہے. نماز خدا دا نا ہے نماز مصطفیٰ دا نا ہے. قرآن خدا دا نا ہے قرآن سنہ مصطفیٰ دا نا ہے. نعرے وچ خدا دا نا ہوئے نعرے مصطفیٰ دا نا ہوئے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ مقام اہل بیت مذہب اسلام شہداء اسلام سارا ملک پاکستان محمدی نظام خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
میرے ساتھی کو یہ چیزاں ملوے سن، کیلنڈر بھی ملوے سن اور رسالے بھی ملوے سن، اور یہ ایک نویں کتاب رسالہ آگے میرا یہ ضرور گھن وجہ ہے۔ یہ جڑا تساں فوت کی رسماں کریں ہو وہ رسماں شسماں اسلام وچ کائیں نہیں۔ جنازہ سنت دے مطابق ہوئے، تعزیت سنت دے مطابق ہوئے، اور وہ پاس شوق ہوئے تو سنت دے مطابق ہوئے، رسم رواج نہ کرا ہے۔ یہ جڑا تساں دیگا شگا پکیندے ہو، لوگوں دے دکھاوے واسطے پکیندے ہو، جتی اما شودی جیندی بڈھی بیٹھی ہے جتی لے کے نہیں وے دیندے، جلے اما مر گئی ہے دیگا پکائی پے ہو۔ ناراض نہ تھی وائے خانو بلوچو سردارو، زمینداروں، بڑے لوگوں، ملکوں، چودھریوں، رووں، رانےوں، مولویوں، پیروں، جو بلا ہو، اپنے نظریے تے، اپنے موقف تے، اپنے عمل تے ذرا غور فرماؤ۔ میں تھوڑی اصلاح واسطے عرض کھڑا کرے نا، جتی بابا جیندا ہے شودے کو کپڑے نہیں لے کے دیں دے، انہاں ڈیٹھا کوئی نہیں۔ جلے بابا فوت تھی گئے، بابے جنا نہ دے گا پیا پک جان، دے گا نہ پکاؤں سانو لوگ کیا آکھ لا حول ولا قوت، مطلب لوگوں واسطے پہ پکانے والا دی رضا کوئی نہیں۔ ان رسالے میں مسجد کی وضاحت کر دی تھی، آپ پڑھو بچے کو پڑھاؤ، بے پناہ فائدہ تھی سی۔ تجارت والا رسالہ اور بیا مقام صحابہ والا رسالہ جرا مسجد نبی جیسا لکھا ہے، یہ ضرور لے وجہ ہے، یہ پڑھا ہے، نظریے دی تعمیر تھی سی، اور دنیا دے اندر جنت آواز وہ پاک نبی دا روزہ مبارک ہے، حضرت نبی دے ساوے روزے دی شان، انہیں اندر جتنا قبر ہے انہیں دا مقام، صدیق فاروق دی عظمت، یہ جنت ریاض الجنت دا مقام واسطے یہ رسالہ بڑا بہترین ہے۔ ان اتنا خدا دی حفاظت دا پہرا لگا پائے، رحمت نور کھڑا وستے، اللہ تے کو میں کو زیارت نصیب فرماوے، اللہ ہی پروگرام کو قبول فرماوے، ہدایت دا ذریعہ بڑھاوے، اللہ ساری بخشش تے نجات دا ذریعہ بڑھاوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جنہیں کو جلدی ہو لگے ونجو، جنہیں بچن میں انہیں واسطے دعا منگسا، جلدی جلدی ونجو تو علی چاہ ٹھر دی پئی ہے، جنہیں بچن شدے فقیر درویش مسکین بوریا نشین، انہیں واسطے دعا تھی سی۔ تو ہو بے نیاز لوگ، تو کو دعائیں کی ضرورت کوئی نہیں، آدھے تو ساکو دعائیں تو آپ نہیں بے منے دے، ساکو دعا کی ضرورت ہے، اپنے واسطے نہیں بے منگ سکتے، بہو کوئی تو کو مل گئے تو اسا محتاج ہے، سارے واسطے دعا چا منگو۔ جتنی بندے باسن نہ دعا نہ تھی سی، جب تک بندے کھڑے راسن دعا نہ تھی سی، مزدوری ملن دا ٹائم ہے، رحمت رب دی متوجہ ہے، نیک لوگ ہی جلسے کے بہت سارے آئے بیٹھن، انہیں دی برکت نال سارا بیڑا ہی پار تھیا ویسی۔ پڑھو درود شریف تے منگو جو منگن دا ٹائم ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم۔ سونا ربا تیرے گناہگار بندے، اللہ تیرے گناہگار بندے تیرے دربار حاضر تھی کے تیرے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھن، سونا ربا مہربانی فرما سارے گناہ معاف چا فرما، اللہ ساری بخشش کا فیصلہ فرما، اللہ سا تیرے محبوب دی گناہگار امت ہیں، اپنے پیغمبر دی روندی ہوئی دعا دے صدقے سارے حال تے رحم چا فرما، ساری بخشش کا فیصلہ چا فرما، سارے عقائد اعمال دی اصلاح فرما، اے اللہ ساری حاضری قبول فرما۔ سارے عزیز دوست اتھو دے بزرگ ملک صاحبان ہر سال دین دا جلسہ کرینن، اللہ انہیں بھی کوئی دنیاوی غرض و غایت نہیں، تیرے دین دا پیغام پہنچاون واسطے کرینن، انہیں دا جذبہ قبول فرما، انہیں دے گھر وچ مال وچ رزق وچ برکت پیدا فرما، انہیں دے بچے دی زندگی دراز فرما، اے اللہ پورے علاقے تے رحمت فرما، پورے ضلع تے رحمت فرما، پورے ملک پاکستان تے رحمت فرما، باشندگان پاکستان کو پھرا پھرا بنا، سونا ربا نبیوں والے راہ تے چلا، سونا ربا صدیقاں والے راہ تے چلا، سونا ربا شہیداں والے راہ تے چلا، پیارا اللہ ولیاں غوث کتبند راہ تے چلا، اے اللہ او کم کرا جتے تو راضی تیرا حبیب راضی، او کم کرے بچا جتے تو ناراض تیرا حبیب ناراض۔ اے اللہ تمام حاضرین کی حاجات پوری فرما، مشکلات آسان فرما، تمام بیماریں کو مریضیں کو صحت عطا فرما، مردیں عورتیں کو نمازی بنا، بچے کو دین دی تعلیم دا شوق عطا فرما، اللہ سب کو سچے علماء نال تعلق نصیب فرما۔ باقی میں ایک بات عرض کرینا، وہ اصلاح واسطے پیا کرینا، تردید واسطے نہ پیا کرینا، یا کہیں دی تنقیص نہ پیا کرینا، میں پیغام پہنچاؤں واسطے پیا کرینا۔ اج کل سارے جڑے اے عزیز نوجوان تقریر کریں یا نعت پڑھدن، انہیں دے اندر بڑا شک میں کمزوری ہے، یہ علماء نال تعلق نہیں رکھیں دے، انہیں کنے پوچھتے نہیں، تربیت حاصل نہیں کریں دے، بغیر تربیت دے کوئی شے حاصل نہیں تھی دی۔ وہ عزیز اتنی واقعہ بیان کر گئے، تو صحیح واہ واہ نہیں پہ ہوئے، جو بڑھڑی آئی تے
سامان چاہی ویندی ہائی تے نبی صحیح دا سامان پہنچائے ہن تے کلمہ چا پڑھیا ہاسی اے واقعہ سارا چٹا کوڑے حدیث دی کہیں کتاب وچ کوئی نہیں محدثین انہاں رد کیتے جو ساکو کہیں کتاب وچ مستند واقعہ نہیں ملیا یہ میں ملودی شرودی پڑھائی ودن یا وائز لوگ پڑھائی ودن ان دی حقیقت کوئی نہیں ود شعر بن وینن ود نظمہ بن وینن تو یہ چونکہ سٹیج دی بات ہے اس طرح ذمہ دار سٹیج ہے میں چاہتا ہوں جو سچی سچی بات کھری کھری بات ہوئے سر تے ذمہ داری ہے کل قیامت علی اسد نے پوچھی تھی سی جو تسا غلط گال دی وضاحت کیوں نہیں کی تھی میں وضاحت عرض کر چھوڑیے علماء بیٹھن اے بھی سنن طلباء بیٹھن اے بھی سنن عوام ای بیٹھی او بھی سنے کوئی گل نہیں غلط نبی صحیح تو منسوب نہ کرو ادھر تے بڑی وعید حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار نبی صحیح فرمایا جرا گل آپ میرے تے بنے سی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے اس واسطے انہیں مصنوعی گالیاں دے نال نہ نبی دی تعریف تھیندی ہے نہ علی دی تعریف تھیندی اے میں جی بندے بڑائی بدر مشہور انہیں حضرت علی کعبے گئے ہن مشہور نہیں کی ہوتے اللہ دا بندہ انہیں کعبے جو بت لاتے ہن تھے اتھا کعبے پیدائش دا کیا مطلب ہا اگر کعبے پیدا تھی ہونا فضیلت ہوئے ہا شان ہوئے ہا ان دی فضیلت قرآن دسے ہا اے فضیلت نبی دا فرمان دسے ہا اے فضیلت حضرت علی فرماوے ہا نہ قرآن چے نہ حدیث چے نہ بارہ امام دے فرمان چے اگر کعبے پیدا تھی ہونا شان تے فضیلت ہوئے ہا تو خدا اپنے نبی کو کعبے نہ پیدا کرے ہا سیانے نیوے تھے علماء دیوبند نال تعلق رکھی ودی کھرے لوگ نہیں کھرے گل سچی کرے سن مصنوعی تعریف نال علی دا مقام نہیں ہوتا علی دا مقام اتنا اونچا ہے جو تیری سوچ سمجھ کر اونچا ہے کعبے کے اندر جرا پیدا کیا بندہ انہاں نا حکیم ابن حزام ہے او سیدہ خدیجہ دا بھتریجا لگ دے او اتفاقا ان دی اماں گئی ہے ان دی پیدائش اتھائی تھی گئی ہے کعبہ جائے ولادت نہیں کعبہ جائے عبادت ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے حکیم ابن حزام دی پیدائش اتھا تھائیے انہوں تے مورخین تے محدثین متفقن او واقعہ اتھائی تھیا ہا لیکن حکیم جیسے کئی بندے مل ونین میرے پیر علی دے مقام دا مقابلہ وقتی نہیں کریں دے علی دا مقام اونچا ہے حضرت علی دی شان اونچی ہے حضرت علی دا منصب اونچا آگو سچے اونچے کو سچے حضرت علی فرمایا ہا کئی لوگ میں کو خدا نہ رلے سن کئی میں کو اپنے مقام کنے گرے سن تلے کھٹے سن روح تباہ برباد تھی سن سچے لوگ وہ ہو سن جنہیں میں کو اصلی مقام تے منے سن او لوگ اہل سنت والجماعت سننی ہیں ٹھیک ہے اللہ راہ اعتدال تے چلا سونا ربا صراط مستقیم تے چلا طریق مستوید تے چلا افراط و تفرید کنے بچا کوڑے واقعات کنے بچا عقائد اعمال سچے سکو نصیب فرما او مسئلے منن دی توفیق دے جنہیں تے سونے نبی دی مہر ہوئے اٹھی آمین آخ اے اللہ تمام حاضرین دی حاجات کو پورا فرما مشکلات آسان فرما جنہیں دوستے سکو دعائیں دا آنکھے دل میں تمنا رکھ دن اللہ تو دل نے راز جان دیں سونا ربا سب دا حاجات پورا فرما سب دا پریشانیاں دور فرما سب بیمارے کو شفا دے سب اولادے کو اولاد دے اے اللہ سب دے دینی دنیاوی جائز مقاصد پورے فرما جنہیں دی اولاد نیک صالح بڑا ماں باپ دا فرما بردار بڑا سونا ربا سب کو زندہ رکھ اسلام تے سارا خاتمہ ہوئے ایمان تے مرد وقت ساری زبان تے کلمہ طیبہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین 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 برحمت کے